آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ میاں بیوی، شوہر بیوی، زوجین کے باہم تعلقات کے بارے میں ہے۔ چند آیات کا انتخاب ہے، اس سے انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا فیض حاصل کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اے لوگو اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر کے تم ان سے عدل و انصاف نہ کر سکو گے، ان کی یتیمی کے باعث، ان کی مجبوریوں کے باعث تم زیادتی کے مرتکب ہو جاؤ گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو، مثنیٰ وثلاثا ورباع، 2 اور 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ اس آیت کریمہ میں پہلے تو یتیم بچیوں کا تذکرہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ یتیم بچیوں سے نکاح کرتے تھے اور وہ بیچارے ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، تو پھر ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ان کے مال دبا لیا کرتے تھے، مہر نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر یہ آدمی کو خوف ہو کہ اس کا باطن ایسا ہے کہ وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے ظلم کی طرف بڑھ جائے گا، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو بلکہ دیگر عورتوں سے کرو۔ اس سے میرے وہ بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ جب بیوی مجبور محض ہوتی ہے، پیچھے کوئی بھائیوں کی سپورٹ نہیں ہوتی، بعض اوقات ماں باپ بھی فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے زیادہ شیر ہو جاتے ہیں کہ جائے گی کہاں پر، پھر وہ ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور عورتیں بھی بیچاری بعض اوقات کتنی بہنیں ہمیں کہتی ہیں استاد میں کہاں جاؤں، میں مجبور ہوں اس شخص کی 20 سال 25 سال سے زیادتیاں برداشت کرنے پر، اس لیے کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں ایسے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کا سہارا ہونا اس کے ساتھ بھی نہ کریں، لیکن جس کا دنیاوی کوئی سہارا نہ ہو اس کے ساتھ بالکل بھی نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کا سہارا ہے تو وہ سہارے آ کر سنبھال سکتے ہیں، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے پھر سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جتنے بہادر مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں جو اس قسم کی اپنی ازواج کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ظالم بنے بیٹھے ہیں، جب آپ میدان محشر میں، ڈے آف ججمنٹ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی بیوی کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت پھر یہ آپ کو چھوڑے گی نہیں، اور وہاں آپ کی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ناراض مت ہوئیے گا، بدماشی نہیں چلے گی، یہ سختی نہیں چلے گی۔ اس وقت جو ہے وہ آپ گھور کر نہیں دیکھ سکتے، آپ مار نہیں سکتے، اور وہاں پر یہ آپ کی نیکیاں لے جائے گی۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی اباحت کو بیان کیا کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اس سے نکاح کا جواز ثابت ہوا۔ پھر تعدد ازواج کا ذکر ہوا کہ تم ایک وقت میں 2 عورتوں کو بھی نکاح میں رکھ سکتے ہو، 3 کو بھی رکھ سکتے ہو، 4 کو بھی رکھ سکتے ہو۔ گویا کہ مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے یا ان کو اپنے عقد میں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، ایک فوت ہو گئی پھر ایک اور سے نکاح کر لیا، ویسے گنے تو یہ 5ویں ہیں، لیکن اب بھی 4 ہی ہیں، تو ایک وقت میں 4 سے کرے گا، ورنہ چاہے ایک کو طلاق دے دی، مثلا کوئی فوت ہو گئی، اس طرح 100 شادیاں کر لے، لیکن ایک وقت میں نکاح میں 4 سے زیادہ عورتوں کو رکھنا منع ہوتا ہے۔ اس سے 2 مسئلے یہاں سے ثابت ہوئے۔ ایک بات تو یہ کہ مرد جو ہے وہ 4 تک عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، دوسرا اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، تو بغیر اجازت کے بھی اگر شوہر نکاح کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ بالکل کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن اگلی آیت ہمیں بہت ہی زیادہ ہوشیار کر رہی ہے اور اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اے مردوں پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو، یعنی جب 2 بیویوں میں عدل کرنا مشکل محسوس ہو تو ایک سے نکاح کرنا پھر واجب ہوتا ہے، پھر دوسری سے اگر نکاح کرو گے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگے۔ اب بعض بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کر لیں گے، 2 شادیاں کر لیتے ہیں، 3 شادیاں کر لیتے ہیں۔ اب یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کن چیزوں میں عدل و انصاف کرنا ہے اور کن چیزوں کے اندر کمی بیشی بھی شریعت نے معاف رکھی ہے، جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 129 میں واضح طور پہ مردوں کی کمزوریوں کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے تم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ اپنی عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، چاہے تم کتنی اس کی حرص رکھو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کو
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی لحاظ سے کمزور رکھا ہے، طبعی لحاظ سے کمزور رکھا ہے، قصور عقل بھی ہوتی ہے، کبھی جہالت ہم پر غالب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کتنی بھی حرص رکھو عورتوں کے درمیان عدل سے کام نہیں لے سکو گے، یعنی پورا عدل کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کیوں، وہ میں اب عرض کرتا ہوں، لیکن خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ عدل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، تو پھر کیا کریں؟ کم از کم یہ کرو، اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو ایسا نہ کرو کہ ایک عورت کی طرف اتنا زیادہ مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو بالکل معلقہ چھوڑ دو۔ معلقہ جیسے اس سے شادی ہی نہیں کی۔ تو بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے ایک بیوی کے باوجود کسی عورت سے تعلقات قائم کرتے ہیں، کسی بیوہ کے اوپر دل آ جاتا ہے، جی بیوہ ہے بیچاری، 2 بچے ہیں، وہ بیچاری ہی یہ نظر آئی تھی، چلو بہرحال پھر اس سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کو آفر کرتے ہیں کہ فی الحال میں نکاح کو ظاہر نہیں کر سکتا ہوں، مجھ سے خفیہ نکاح کر لو۔ میں اپنے کئی پروگرامس میں بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں، خفیہ نکاح کبھی نہیں کیجیے گا، آپ کے لیے بڑی آزمائش بنے گی، یا تو کریں ہی نہیں، اور کریں تو بالکل ڈنکی کی چوٹ کے اوپر کریں۔ آپ ہوتا یہ ہے کہ وہ خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، پھر جسمانی تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں، بہت ہی قریب نہیں ہوتی، ہماری ملکیت میں نہیں آتی، تو قلبی اٹریکشن کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب مل جاتی ہے تو قلبی میلان کم ہو جاتا ہے، پھر آدمی حقیقت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات جیسا وہ سوچ رہا تھا سامنے والی ویسے اس معیار پہ پوری نہیں اترتی، تو پھر دل دور ہونے لگ جاتا ہے، نفرت سی، بیزاریت سی پیدا ہوتی ہے۔ وہ گھر میں بیٹھا ہے، وہاں سے فون آ گیا، بھئی میرے پاس کیوں نہیں آ رہے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، وہاں پہلی بیوی کو سنبھال رہا ہے، بچوں کو سنبھال رہا ہے، اپنے بھائی بہن ماں باپ کا خوف بھی ہے، ان کو پتہ چلے گا تو کہیں گے تم نے دھوکے سے شادی کر لی۔ نتیجہ نکلتا ہے کلیشز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات میں نے دیکھا ایسے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اس عورت کو معلقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض جب عورت لڑائی جھگڑا بڑھتا ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو، کہتا ہے نہیں طلاق بھی نہیں دوں گا، حق بھی ادا نہیں کروں گا، نہ نفقہ بھی نہیں دوں گا، ایسی معلق چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ پھر پہلی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے مجھے کیسز ملے ہیں کہ بہن نے بتایا میرے بچے تھے 2-3، شوہر نے دوسری شادی کی، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، میں نے بچوں کو پال پوس کے مفتی صاحب کیسے اپنی عزت کی، اپنی جوانی کی حفاظت کر کے بچوں کو جوان کیا، سلائیاں کی، ٹیوشنیں پڑھائیں، جاب کی، لوگوں کی گندی نگاہوں کو برداشت کیا۔ جب میرے بچے بڑے ہو گئے تو پتہ چلا شوہر صاحب کو لات مار دی دوسری بیوی اور بچوں نے، وہاں سے پھر واپس آ گیا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ آپ اندازہ کریں، بہرحال اس پہ میں کلام نہیں کرتا ہوں کہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے مرد کبھی اس کو چھوڑ دیتا ہے پہلی والی کو، دوسری کی طرف مائل، کبھی دوسری کی طرف آ جاتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیتا ہے پہلی کی طرف مائل۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فرماتا ہے کہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم تمام ضروری امور میں عدل کے ساتھ نیکی کر رہے ہو اور پرہیزگاری اختیار کر رہے ہو، پھر اس کے باوجود بھی تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو توجہ فرمائیں، وہ حضرات کے جو 2 بیویاں کیے بیٹھے ہیں اور ایک کا حق سے ادا نہیں کرتے ہیں، عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں، آپ کے لیے آخرت میں ایک وعید بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی کی روایت ہے 1141، سرکار نے فرمایا کہ اذا کان عند الرجل امرأتان، اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں، فلم یعدل بینہما، پھر وہ ان کے درمیان عدل سے کام نہ لے، جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، ساقط مانے گری ہوئی ہوگی، یہ شل ہوگا ایک طرف، فالج زدہ چل رہا ہوگا، دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو شادی کرنے کا شوق تو تھا، سر کے بال کم کروانے کا شوق تو تھا، 2 بیویوں سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا جذبہ تو اس کے دل میں موجود تھا، لیکن یہ علم نہیں سیکھا کہ عدل کیسے کرنا چاہیے، انصاف کیسے کرنا چاہیے، اپنی باطنی کیفیات لاؤبالی پن کے بارے میں اس نے توجہ ہی نہیں کی، شادی کے شوق پورا کرنے کے لیے کسی کی بھی ترغیب پر دوسری شادی کر لی، اور اس بیوی کو پھر چھوڑ کر، اور یہ صاحب اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے، اور اب میدان معاشر میں نشان عبرت بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے 1140، اور یہ روایت کیا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زیادہ ازواج تھیں، ایک روایت کے مطابق 9، ایک مطابق 11، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان بڑا عدل و انصاف رکھا کرتے تھے، لہٰذا لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں عدل و انصاف قائم رکھنا انسان کے قدرت و اختیار سے باہر ہو جاتا ہے،
اور جب آدمی کی قدرت اختیار سے کوئی چیز باہر ہو جاتی ہے تو اس میں آدمی قابل گرفت نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اب وہ کیا چیز تھی، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم بین نسائہ فیعدل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان باری تقسیم کیا کرتے تھے اور پھر عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، یعنی ایک رات ایک زوجہ کے پاس، دوسری رات دوسری زوجہ کے پاس، تیسری رات تیسری زوجہ کے پاس، سے سرکار نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں اور بالکل عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کہتے وَيَقُولُ اللہم ہذہ قسمتی فیما املک، یا رب کریم یہ جو میں نے باریاں مقرر کی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کا میں مالک ہوں، اس میں نے یہ باریاں مقرر کر لی، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ مجھے اس چیز میں ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں۔ یہ کیا تھا؟ قلبی میلان۔ بعض اوقات دو بیویاں ہوتی ہیں، ایک کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے، دوسری کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن انسان عدل و انصاف قائم کرتا ہے، جو میں بتاؤں گا کن کن چیزوں کے اندر ہے عدل، اپنے جو اختیار ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں، حرکات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں عدل قائم کر رہا ہے۔ دل کی کیفیات پر تو انسان کا اعتبار نہیں اختیار نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے تھے، اور ان کے بعد حبیبہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی محبوب تھیں سرکار کو۔ اس لیے جب آپ کے زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری ایام آئے تو آپ نے تمام ازواج سے ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنا آخری وقت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، یعنی اپنی باریاں مجھے معاف کر دو۔ ان عورتوں نے باریاں معاف کی، سب نے، ازواج مطہرات نے، اور سرکار نے آخری وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارا۔ یہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز میں یعنی قلبی میلان میں اختیار نہیں رکھتا، تجھے اختیار ہے، اس میں مجھے تو معاف فرما دینا۔ باقی جو ظاہری طور پر جو اعمال میں اختیار کر سکتا تھا، جن کا میں مالک تھا، اس میں نے بالکل عدل سے اور صحیح تقسیم سے کام لیا۔ اب ذرا توجہ فرما لیں کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن میں عدل و انصاف ضروری ہے، یعنی برابری ضروری ہے، اور کس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو شریعت اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتی ہے۔ پہلا ہے نان نفقہ۔ نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں: رہائش، لباس، کھانا پینا۔ یہ یاد رکھیں کہ اس میں سب سے پہلے شوہر کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، پھر بیویوں کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی مالدار آدمی ہے، اس نے 3 شادیاں کی، ایک مالدار عورت سے، ایک مڈل کلاس والی سے، ایک لوئر کلاس والی سے۔ اب پہلے اس کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوگا، لہٰذا یہ مالدار عورت کو تو مالداروں والا نفقہ دے گا، کیونکہ اس کی بھی مالی حیثیت کو دیکھنا ہے، وہ بھی مالدار، یہ بھی مالدار، مالداروں والا۔ سیکنڈ جو مڈل کلاس والی ہے، افضل یہ ہے کہ اس کو مالداروں والا دے دے، اور اگر نہیں تو اس کو بھی مڈل کلاس والا دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہی عدل ہے۔ اب دیکھیں، پہلی کو مالداروں والا دینا واجب، دوسری کو کم از کم مڈل کلاس والا، فرق آ گیا، لیکن شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، کمی بیشی ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے جو بالکل لوور کلاس کی ہے، اسے یہ مالدار آدمی مڈل کلاس والا دے گا، یہ حکم بیان کیا ہے، لوور کلاس والا نہیں، مڈل کلاس والا دے گا۔ اچھا، اب فرض کر لیں شوہر مڈل کلاس کا ہے اور 3 شادیاں کر لی، مالدار عورت سے اور مڈل کلاس والی سے، لوور کلاس والی سے۔ اب چونکہ پہلے شوہر کی مالی حیثیت کا اعتبار ہے تو یہ مالدار والی کو مالداروں والا نفقہ تو نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے حکم ہوگا کہ مڈل کلاس والا دو۔ جو مڈل کلاس والی ہے اس کو درمیانے درجے کا دو، جو لوور کلاس والی ہے چاہو تو مڈل کلاس والا دو اور چاہو تو لوور کلاس والا بھی دے سکتا ہے۔ تیسرا آ جائے غریب آدمی، اس نے 3 شادیاں کر لی، اب یہ بیچارہ کر ہی کیا سکتا ہے، تو اس سب کو وہی غریبوں والا نفقہ دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس نان نفقے کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس میں عدل مطلوب نہیں ہوتا، یعنی برابری مطلوب نہیں ہوتی، کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے اضافی خرچہ، پاکٹ منی۔ یاد رکھیں اضافی جو بھی خرچہ ہوگا جو نان نفقے سے ہٹ کر ہوگا، جو میں نے بتایا رہائش، کھانا پینا، لباس، اس میں برابری واجب ہے۔ ایک کو اگر پھل لا کر دیا ہے 1 کلو، دوسری کو بھی پھل لا کر دینا ہوگا۔ ایک کو عمرہ پہ لے جانا چاہتا ہے، دوسرے کو بھی عمرے پر عمرہ کروانا ہوگا۔ ایک کو لباس بنا کر دے گا، دوسری کو بھی لباس بنا کر دینا ہوگا، اس میں برابری بالکل واجب ہوتی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے باری مقرر کرنا۔
باری مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے اگر وہ دن کی ڈیوٹی کرتا ہے تو نائٹ اس کو مقرر کرنی ہوگی، ایک رات ایک کے پاس، دوسری کے پاس دوسری رات، یا دو دو دن بھی کر سکتا ہے، 2 دن یہاں 2 دن یہاں، 3 دن بھی کر سکتا ہے، 3 دن یہاں 3 دن یہاں، یہ بھی کر سکتا ہے 2 دن یہاں، پھر 2 دن کا گیپ رکھے، بالکل میں اکیلا رہوں گا، پھر 2 دن یہاں۔ لیکن اس باری میں برابری واجب ہے، اگر ایک کے پاس 1 رات رہتا ہے دوسری کے پاس 4 راتیں رہتا ہے تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ جس نائٹ وہ اس کے ساتھ رہے گا، جسمانی تعلق قائم کرنے میں برابری رکھنا واجب نہیں ہے، یہ قلبی میلان کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک زوجہ کے پاس گیا، دل چاہا چل ٹھیک ہے جسمانی تعلق قائم کر لیا، دوسری کے پاس نہیں چاہ رہا دل، وہاں نہیں کیا، تو اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک سے کرتا ہی نہیں ہے اور کہتا بھی میرا دل نہیں چاہتا، بھئی دل چاہے نہ چاہے اس کے تقاضۂ نفسانی ہے، کرنا ہوگا، کبھی کبھار تو یہ چل جائے گا، لیکن بالکل ہی معلق چھوڑ دے اس میں قابل گرفت ہوگا، اچھی طرح یاد رکھیے۔ اور قلبی محبت کا معاملہ تو میں نے آپ کو ذکر کر ہی دیا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں ذرا توجہ رکھنی ہوتی ہیں کہ عدل انسان اس لیے نہیں کر پاتا، ایک تو نان نفقے کے معاملے کے اندر بہت ہی ڈسبیلنسی ہوتی ہے کہ کسی طرف تو اس کا پورا نفقہ دے رہے ہوتے ہیں، دوسری کو بالکل نہیں دیتے، یہ بہت ہی کم دیتے ہیں جو اس کا حق ہے، یہ بے انصافی ہوتی ہے۔ اسی طرح باریاں مقرر کرنے کے اندر، جب حضرت نے پہلی خفیہ نکاح کیا ہوا ہے تو 6 دن ایک بیوی کے پاس رہ رہے ہیں، 1 دن آ کر یہاں رہ رہے ہیں۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر شوہر بیوی سے حقوق معاف کروا لیتا ہے اور بیوی زبردستی نہیں، پریشر میں آ کر نہیں، اپنی خوشی سے حق معاف کر دیتی ہے، پھر شوہر گناہ گار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں خود تمام ازواج سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں آخری وقت عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ خود ازواج مطہرات نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اپنی باریاں ساقط کر دیتے ہیں، کیونکہ سرکار سید عائشہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے آخری ایام وہاں گزار لیں۔ تو دیکھیں یہ جب انہوں نے اپنے حقوق خود ہی ساقط کر دیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام وہاں گزارے۔ لیکن اس میں یہ نہیں کر سکتے، اور میں بہنوں سے پہلے گزارش کر دوں کہ اگر شوہر چلاکی کے ساتھ شادی کرتے ہوئے آپ سے پہلے حق ساقط کروا لے تو پھر آپ پھنس جائیں گی بری طریقے سے، اس لیے سوچ سمجھ کے اجازت دیجیے گا، ورنہ بعد میں آپ یہ کہیں کہ جی تم مجھے ٹائم نہیں دیتے، وہ کہے گا تم نے تو پہلے حق معاف کر دیا تھا، بس پھر آپ گئیں کام سے۔ پھر ان تمام ذرا قیودات کو ذہن میں رکھیں۔ اب میں آخر میں اس میں ایک یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ ان علماء کرام سے جو دوسری تیسری چوتھی شادی کی ترغیبات دیتے ہیں اور صرف اس کا پازیٹیو رنگ دکھاتے ہیں، اور بیواؤں اور جو کنواری بچیاں ہیں ان کی مظلومیت سامنے کر کے کہتے ہیں آپ کریں کریں کریں، ان سے میری گزارش ہے تھوڑی سی کہ آپ جب مشورہ دیں تو دونوں پہلو بیان کر کے دیں ضرور مشورہ، آپ اچھے اخلاص سے دے رہے ہوں گے، آپ کے اخلاص نیت کے اوپر کوئی شبہ میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ خود سوچئے ایک آدمی ہے بہت ہی ماہر، گاڑی چلانے کا ماہر، 120 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھی وہ گاڑی کو کنٹرول کر لیتا ہے، اب وہ کسی نئے چلانے والے کو کہتا ہے کہ یار تم تیز گاڑی چلاؤ جلدی پہنچو گے، اس کا یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے، یہ نہیں بتاتا کہ جب تم تیز گاڑی چلاؤ گے تو تمہارا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، اس نے تیز چلائی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے آپ کو علم دین ہے، آپ 2 بیوی میں عدل کر سکتے ہیں، آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، آپ ان کو الگ الگ رہائش دے سکتے ہیں، کیونکہ جب 2 بیویاں ہوتی ہیں یاد رکھیں رہائش علیحدہ علیحدہ دینا واجب ہوتا ہے، ایک جگہ نہیں رکھ سکتے۔ بعض کہتے ہیں ہم نے رکھا ہوا بڑے اتفاق سے رہ رہے ہیں، ان کا حق ہے یہ الگ الگ رہائش آپ کو دینی ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ مالی لحاظ سے اتنے مستحکم ہوں کہ دونوں کو آرام سے لے کے چل سکتے ہوں، اچھا نان نفقہ دے سکتے ہوں، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب آپ نے ترغیبات دے دیں، سامنے والا کا مزاج الٹا سیدھا ہے، مارتا ہے پیٹتا ہے گالی بکتا ہے، ٹائم دے نہیں رہا، علم اس کے پاس ہے نہیں، مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہے، اور آپ نے کسی کی بچی کی زندگی اس کے ہاتھوں میں ڈال کر ترغیبات دے دے کے مروا دی، تو یقیناً پھر میں ارادہ کر دیتا ہوں آپ کا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ یہ نتیجہ نکلے، تو پھر کیوں نہیں دونوں پہلو بیان کریں کہ دیکھیں پہلی 2 شادیوں کے اندر یہ فائدے ہیں اور نقصانات کے پہلو یہ ہیں۔ نقصانات اس اعتبار سے کہ اگر آپ شریعت کی تعلیم کی رعایت نہیں کریں گے تو یہ مسائل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان پر پہلے کنٹرول حاصل کریں، اپنی طبیعت کو مائل کریں، مالی لحاظ سے وسعت حاصل کریں، اس کے بعد دوسری شادی کریں۔ بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنی پہلی بیوی حساس ہوتی ہے کہ شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے وہ ڈپریسڈ ہو جاتی ہے، شوگر کی مریضہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عورت جب دیکھتی ہے کہ شوہر
کسی اور عورت سے کے پاس شیئرنگ تو عورت بالکل پسند نہیں کرتی ہے، تو یہ احساس ہی اس کو عادہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب آپ نے دوسری بچی کی زندگی بنانے کے لیے ترغیب تو دے دی، پہلی بچی کے بارے میں بھی تو سوچیں۔ کیا شوہر کو یہ ترغیب نہیں دے سکتے ہم کہ پہلے اپنی پہلی بیوی کی کیفیت دیکھو؟ بعض عورتیں اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں، اور یہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اکابرین کے قول کو نقل کیا ہے کہ عورت سب سے زیادہ محبت اپنے شوہر سے کرتی ہے، یہ اللہ نے اس کے دل میں رکھا ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے نہیں ہمارے تو ہاں ایسا نہیں ہے، بڑی نفرت ہے، بعض بہنیں کہیں گی وہ آپ کے حالات نے ایسا کر دیا ہے۔ اگر حالات کو ہٹا دیں، صرف ایک فطرت انسانی دیکھیں، طبیعت انسانی دیکھیں، قلب انسانی کا مطالعہ کریں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک عورت سب سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ اب آپ نے یہ تو شوہر کو سمجھایا نہیں کہ پہلی زوجہ کی تکلیفات کا بھی اندازہ کرو، آپ ایک جائز کام کر رہے ہو، کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے جو وہ کام کرنا، لیکن اس جائز کام کی وجہ سے آپ کی زوجہ عادی رہ جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، ڈپریسڈ ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، اس سے چیزیں پکڑی نہیں جاتی ہیں، وہ بچوں کی پرورش سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے، وہ جب تک تم وہاں رہتے ہو اس کا دل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے، دل میں درد ہونے لگ جاتا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں کسی عورت کی، دوسری شادی کریں، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، فائدے دیکھ لیا آپ نے۔ معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، لیکن میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کروں گا، میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مفتی اپنے زمانے کے عرف، لوگوں کی عقول، طبیعتوں سے ناواقف ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب وہ فتویٰ دے گا تو یا تو گناہ کرے گا یا زیادتی کرے گا۔ ذرا نکل کر دیکھیں، عوام کے درمیان آ کر دیکھیں، ان کے درمیان رہ کے ان کی طبیعتوں کو دیکھیں، جن کو ABC نہیں آتی دین کی، جن کو جذبات و احساسات کی قدر نہیں ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں کس طرح اپنے جذبات احساسات کو تابع شریعت کرنا ہے، آپ ان کے ہاتھ میں کھلونا دے کر کہہ رہے ہیں کھیلو۔ کیا آپ نہیں سمجھتے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جہالت کتنی زبردست کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ایک بیوی کو ڈال دیا کوٹھڑی کے اندر، دوسری بیوی کو کوٹھی کے اندر رکھا ہوا ہے، یا یہ بے انصافیاں، یا آپ نے اس کی بس ترغیبیں دینی ہیں؟ تو عرف پہ پہلے واقف ہوں، اچھی طرح سمجھیں، اس پہ غور و تفکر کریں، پھر ترغیب اگر دینا آپ ضروری سمجھتے ہیں ضرور دیں، لیکن دونوں پہلو دکھائیں۔ دیکھو مثبت پہلو یہ ہے، منفی پہلو یہ ہے۔ جہاں شادیوں کی اجازت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، جہاں پر یہ آیات نازل ہوئیں، اس ماحول کو دیکھیں اور اس ماحول کو دیکھیں۔ بعض کمیونٹیز کے اندر 2 شادیاں 3 4 بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، افغانستان چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ماحول ہے، عورتوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں پہ مختلف کمیونٹیز ہیں، بعض میں تو دوسری شادی کرنا اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ پورا خاندان ہل کر رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی کمیونٹی کا اعتبار کر کے آزادانہ ترغیبیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ عرف پر واقف نہیں ہیں، اور آپ تو فتویٰ دینے کے صحیح طریقے سے اہل بھی نہیں ہیں۔ پہلے غور کریں، تفکر کریں، مشاورت کریں، پھر مشورہ دیں، تو پھر یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ورنہ کم از کم اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، میں کوئی آپ پہ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا علم بہت زیادہ ہے آپ کا بہت کم ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے صرف سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے یہ معاملات کیے تو کیا آپ کے میرے لیے میدان محشر میں کا گرفت کے کوئی امکانات نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو پھر خوف خدا رکھنے والا تو 10 بار سوچے گا یار میرا غلط مشورہ، یا میں صحیح دے رہا ہوں اپنی دانش میں، لیکن وہ مشورہ اس شخص کے ہاتھ میں پہنچ جائے کہ جو اس مشورے کو غلط استعمال کر کے یا اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے غلط طریقہ اختیار کر کے کسی کی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتا ہے، تو میں ذرا خوف خدا محسوس کروں اور پورا میں ماحول بتاؤں کہ اس میں جوازی پہلو کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تب کہیں جا کر کریں تو بیسٹ ہے۔ بہرحال ہمارا کام تھا سمجھانا۔ سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 4 مزید دیتے ہیں، اس میں کچھ اور احکام ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مردو اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ وَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور فرمایا کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ایک بات معروف تھی کہ جی شوہر بیوی کا مہر بالکل استعمال نہیں کر سکتا، گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ اگر وہ تمہیں اپنے مہر میں سے بذات خود خوشی کے ساتھ کچھ دیں، اور یا مفسرین نے فرمایا پورا معاف کر دیں، تو فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اسے اپنے حق میں پاکیزہ اور خوشگوار سمجھتے ہوئے استعمال کر سکتے ہو۔ یہ مہر کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو عورت چونکہ اپنے آپ کو پورا حوالے کر رہی ہوتی ہے مرد کے، تو شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ عورت کا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا بے قدر رہے،
اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، تو اس کے اظہار شرف کے لیے مہر کو مقرر کیا گیا۔ جب آپ نے مزاج شرع یا اس کے پیچھے کی لاجک سمجھ لی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اس لیے تاکہ بچی کو پروٹیکشن ملے، بچی کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ارے بھائی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے کیا محفوظ ہوگا؟ اور بعض جب اسی کو لاجک کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں 100%، تو کہتے ہیں اتنا زیادہ مہر رکھو کہ کل اگر طلاق دے دے، پہلی بات تو طلاق ہی نہ دے، ڈرتا رہے، اور طلاق دے دے تو ہماری بچی کا مستقبل تو سیف ہو جائے۔ مستقبل پیسے سے سیف نہیں ہوتا۔ 1 کروڑ رکھ لیں، بچی کے ہاتھ میں آ گیا، یوں نکل جائے گا آج کل کے دور میں، اس سے فیوچر کہاں سے سیف ہوا؟ اصل ہوتا ہے تعلیم، تربیت، اخلاص، محبت، پیار، شریعت کے تابع ہونا۔ دونوں میاں بیوی ہوں تو گھر جنت بنتا ہے، اور پھر اس سے فیوچر اچھا بنتا ہے۔ تو مہر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، اور آج کل 10 درہم جو ہے وہ تقریباً 3000 4000 تک کا بن جائے گا۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ظلم، زیادتی، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ کرنا، یہ نہ ہو تو باہم رضامندی سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر فوری طور پہ دینا ہو، جس کو عند الطلب بھی کہتے ہیں، اور عین سے معجل، عند الطلب معجل ایک ہی ہوتا ہے، وہ رکھا ہے تو عورت فوری طور پہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بعض کہتے ہیں جی اگر معجل رکھا ہے تو فرسٹ نائٹ سے پہلے عورت کو دینا واجب ہے۔ دینا واجب نہیں ہے، عورت مطالبہ کر سکتی ہے، فرسٹ نائٹس پہ بھی کر سکتی ہے کہ بھی مجھے دو پہلے میرا مہر، بالکل، اور وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ اور اگر شوہر نہ دے تو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے اور سفر پر لے جانے سے روک سکتی ہے۔ یہ عورت کو اختیار ہوتا ہے مہر معجل یا عند الطلب میں، اور اس میں وہ گناہ گار بالکل نہیں ہوگی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق کے لیے، اور وہ انکار کر دے تو اس پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب تک آنا جائے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہر معجل کے علاوہ معاملات کے اندر ہے۔ اگر شوہر نے مہر معجل نہیں دیا اور بیوی روک دیتی ہے تو بالکل پھر اس کو حق حاصل ہے اور گناہ گار نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ فرض کر لیں، اچھا بعض کان میں پھسکا دیتے ہیں، دیکھو بھائی فرسٹ نائٹ میں معاف کروا لینا، کیونکہ تم ابھی دے نہیں سکتے ہو، معاف کروا لینا۔ مہر معاف نہیں کروانا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آیات ہیں، میں عرض کروں گا۔ یہ غلط ہوتا ہے کہ بیوی کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ایک ایسا ماحول کہ ابھی نئے جو قریب ہوئے ہیں، اور اس میں بیوی کو اگر وہ آفر کرے اور منع کرے تو بیوی ڈر جائے کہ ایسا نہ ہو ناراضی ہو جائیں، تم اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے مہر معاف کروا رہے ہو۔ بالکل کوئی مہر معاف کروانا نہیں ہوتا، اس کو دینا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فرض کر لیں بیوی نے جو مہر معجل تھا وہ طلب نہیں کیا اور جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ ابھی بھی بڑی غلط فہمی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی زنا ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جن قرآن کی آیات میں ایجاب و قبول کے بعد نکاح کو ویلڈ مانا، آپ اس کو زنا کہہ دیتے ہیں؟ یعنی آتا جاتا کچھ نہیں ہے، بس جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، نہ آیات کے مفہوم کو سمجھا، نہ حدیثوں کو سمجھا، اور بہکا دیا لوگوں کو، غلط بالکل۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جو سرکار نے فرمایا کہ ایسا شخص زانی ہوتا ہے، اس کو میں بیان کر رہا ہوں، حدیث آئے گی انشاءاللہ، میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اگر بیوی مطالبہ نہ کرے، حق تھا اس کا، تو جسمانی تعلق بالکل طیب حلال۔ لیکن چونکہ یہ مہر معجل ہے، اس لیے اگر بیوی فرض کر لیں 10 دفعہ جسمانی تعلق ہوا اور 11ویں دفعہ کہتی ہے میرے قریب نہیں آؤ جب تک مہر معجل نہ دو، اس کو اب بھی یہ حق حاصل ہوگا۔ لہذا شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ 10 دفعہ تو تم نے منع نہیں کیا، اب تم منع کر رہی ہو۔ بالکل وہ منع کر سکتی ہے جب تک کہ مہر معجل اس کو ادا نہ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے مؤجل، حمزہ کے ساتھ، مؤجل، عین کے ساتھ ہوتا ہے معجل، وہ پہلے والا، اور ایک حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے مؤجل۔ یہ نکاح فارم میں آپ دیکھیں گے مہر معجل ہے یا مؤجل ہے، یہ کتنا مؤجل ہے کتنا معجل ہے، لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ معجل اجل سے نکلا ہے، معجل عین والا اجلت سے نکلا ہے۔ اجلت مانے جلدی، وہ جلدی دینا ہوتا ہے، اور معجل اجل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدت۔ تو لہٰذا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایک مدت مقرر ہوتی ہے کہ 20 سال بعد دینا ہے، 30 سال بعد دینا ہے، جو اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر شوہر طلاق دے گا تب وہ شوہر کو اس کو دینا ہوگا، یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تب اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مہر مؤجل۔ اور اگر مہر مؤجل ہے تو جیسے آپ کو بتایا، پھر بیوی اپنے شوہر کو بالکل نہیں روک سکتی، روکے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ایک مہر ہوتا ہے جو مقرر کیا جاتا ہے، بھئی 3 لاکھ 4 لاکھ، اسے مہر مسمى کہتے ہیں، مقرر شدہ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ
مہر مقرر نہیں کیا، کچھ بولا ہی نہیں اور نکاح ہو گیا، تو مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ مہر مثل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے خاندان یعنی والد صاحب کے خاندان کی جو عورتیں ہیں جو اس بچی کے اوصاف کی طرح ہیں، مثلا یہ خوبصورت، وہ بھی خوبصورت، یہ پڑھی لکھی، وہ پڑھی لکھی، تو ان کا جو مہر ہوگا وہ اس بچی کے لیے بھی مہر کہلائے گا۔ مثلا ایسی جو پڑھی لکھی خوبصورت عورتیں ان کے خاندان میں ان کے مہر 50,000 رکھے جاتے ہیں، تو اب اگرچہ مہر ذکر نہیں کیا، نکاح ہو جائے گا اور مہر مثل لازم ہوگا اور اس بچی کا مہر 50,000 ہوگا۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو مہر کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی۔ اب یہ دیکھیں جو میں حدیث کہہ رہا تھا جس میں مہر نہ دینے والے کو زانی قرار دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے وہ سن لیجئے ذرا۔ المعجم الکبیر طبرانی، امام طبرانی کی یہ کتاب ہے اور اس میں حدیث نمبر 111 ہے۔ میمون کردی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہوئے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایما رجل تزوج امرأۃ علی ما قل من المہر او کثر، کہ تم میں سے جو بھی شخص کسی عورت سے نکاح کرے کسی مہر پر، وہ مہر چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، لیس فی نفسہ ان تؤدی الیہ حقہا خدعہا، اور وہ نکاح اس حال میں کرے کہ اس کے دل میں تھا کہ میں اس عورت کو اس کا یہ حق ادا نہیں کروں گا، یعنی اس کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، فماتا، پھر یہ آدمی مر گیا، ولم یؤدی الیہ حقہا، اس حال میں کہ اس کا حق یعنی مہر اس کو ادا نہیں کیا، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، تو یہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں اٹھے گا کہ گویا کہ زنا کرنے والا ہے۔ تو یہاں گویا کہ زنا کرنے والا ترجمہ یہ انسب ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے، اور بیوی سے جسمانی تعلق سے آدمی زانی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ ایک زانی شخص ہوتا ہے کہ جو زنا کرتا ہے مہر کو ہی مقرر کرتا ہے۔ تو بس اس میں مشابہت اور مماثلت ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ اس نکاح کو حرام قرار دینا یا جسمانی تعلقوں کو زنا قرار دینا۔ بیوی سے زنا کبھی نہیں ہو سکتا، حدیثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے میرے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، جب رشتہ ہونے لگتا ہے لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی 40 لاکھ 50 لاکھ مہر ہوگا، اب آپس میں خسر پسر کرتے ہیں، کیا کریں؟ کہتے ہیں کر لیتے ہیں، کون سا دینا ہوگا، معاف کروا لیں گے، لڑکی گھر میں آئے گی، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ حدیث ہے، ان کے لیے وعید ہے، یہ چالاکیاں ہمارے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں، اس لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کافی ہو گیا ہے، ابھی اور بھی آیات ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اسی درس کو مزید کنٹینیو رکھیں گے کل بھی، اور میں ان آیات کو ذکر کروں گا جو میاں اور بیوی سے متعلقہ ہیں، تعلقات سے متعلق ہیں، بہت ضروری ہیں کہ چند چیزیں اس کے بارے میں جانا جائے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس بھی ہمارا یہی موضوع ہوگا، اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، ضرور ملاحظہ فرمایا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی زیر تعمیر ہے، یہ بڑی اکیڈمی ہے اور میرے مستقبل کے بہت اچھی میری پلاننگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا علم کی طرف آئے، علم سیکھیں اور اچھے انداز سے اپنے اپنی فیلڈ میں دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں۔ ہماری اکیڈمی سے ابھی ہماری چھوٹی اکیڈمی جو ہے یہ جس میں بیٹھ کے درس ریکارڈ کر رہا ہوں، یہاں پہ ماشاءاللہ اس چھوٹی سی جگہ میں ہم نے ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ اس اعتبار سے خاص طور پر کہ جو یہاں سے بچے نکلے انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے، ان میں سے سینکڑوں نکل کر تعداد انشاءاللہ ہماری ہزاروں تک پہنچ چکی ہے اور عنقریب لاکھوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ تو ایک بڑا کام کرنے کا ارادہ ہے، اس کی کنسٹرکشن میں اگر آپ چاہیں تو کنٹریبیوشن کریں، اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہماری کتب چھپتی رہتی ہیں، اگر آپ چاہیں جیسے بھی اعتکاف کی کتاب ہے، اگر معتکفین کے درمیان تقسیم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، 100 بانٹوا دیں، 200 لے لیں، آپ بانٹ لیں، یا ہمیں کہہ دیں یہ ذمہ داری ہم پوری کر لیتے ہیں۔ جیسے بعض جگہ 250 300 400 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے، معتکفین بیٹھتے ہیں، ان کے درمیان کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ ان کو پڑھ کر اپنے اعتکاف کو کامل طریقے سے ادا کریں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے میرے قرب الہی ہے، اصلاح و تربیت کے لیے بہترین کتاب ہے، طہارت کے مسائل و احکام، یہ تقسیم کروا دیں۔ کوئی گھر مسائل پڑھ کر جب تک گھر میں پاکی کے مسائل چلتے رہیں گے آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ ایسے روزے تراویح اعتکاف کی کتاب ہماری ہے، یہ آپ تقسیم کروا دیں، روزے انشاءاللہ کامل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس میں تربیت بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، روحانی تربیت کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور شرعی مسائل بھی اس میں بیان ہوئے ہیں، تو بہت اچھے انداز سے
آپ کے لیے ثواب جاریہ کے امکانات ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری اکیڈمی میں عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ بنتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک بچے کی کفالت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں، عالمہ بنائیں، مفتیہ بنائیں، یہ بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں آپ علم دین باقاعدہ سیکھیں، فرض علوم کورس کریں ہماری اکیڈمی سے۔ آن لائن الحمدللہ کلاسز ہوتی ہیں، میل ٹیچر بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، اردو میں بھی پڑھا سکتے ہیں، انگلش میں بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ایڈمیشن لیں، ابھی بھی کئی کورسز چل رہے ہیں، ان میں ایڈمیشن لیں، علم سیکھیں، علم کی شمع کو اپنے خاندان میں روشن کریں۔ پیچھے سے جو معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک جہالت چلی آ رہی ہوتی ہے، کسی نے سمجھایا نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، چلے کوئی بات نہیں، بڑوں کی گرفت بھی نہ کریں، انہیں بھی ماحول نہیں ملا تھا، لیکن آپ کو تو شعور ہو گیا نا۔ اب اگلی نسلیں جو ہیں وہ جاہل نہیں ہونی چاہیے، صاحب علم ہونی چاہیے۔ خصوصاً جو میرے بھائی بہن باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، میں کبھی کبھی ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں آپ کی چوتھی نسل کا حال کیا ہوگا اگر آپ نے ابھی سے ان کو نہیں سنبھالا۔ بہت خطرناک صورتحال ہے، اس لیے کوشش کیجیے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے آپ مختلف کورسز کریں۔ اس کے علاوہ عالم مفتی بننا چاہیں، نمبر چل رہے ہیں، کانٹیکٹ کریں۔ ڈے میں بھی کلاسز ہوتی ہیں، نائٹ میں ہوتی ہیں، اونلی سنڈے کلاسز ہوتی ہیں۔ آپ ایڈمیشن لے کے قریب آئیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ اور برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہسبینڈ وائف، میاں بیوی کے باہم تعلقات کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا، اور اس میں پچھلے درس میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ پس تم نکاح کر سکتے ہو ایسی عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، ایک ایک سے، دو دو سے، تین تین سے، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ اس پر ہم نے پورا درس کیا تھا اور پوری تفصیل ذکر کی تھی۔ اس میں بس ہم نے جو آخر میں سمجھایا تھا کہ بعض اوقات انسان سوچے سمجھے بغیر فقط کچھ عارضی کیفیات کے تابع ہو کر دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن شرعی تقاضے اس کو معلوم نہیں ہوتے، تو لہٰذا وہ عدل و انصاف کبھی پورا نہیں کر پاتا، کبھی اس کی اپنی کیفیات اور حالات پر نگاہ نہیں ہوتی، وہ غیر موافق ہو جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں، حالات غیر موافق ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے اکثر تجربات اور مشاہدات یا تو ہمارے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور ہوتے ہیں تو ہم یاد نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا آخر میں اس میں ضرور ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اس پر بھی غور کر لیں کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو بیوی آپ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، اس کی اخلاقی دینی تربیت کرنا، اسے علم دین سکھانا، اسے گناہوں سے روکنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جب اس کی اپنی اولاد اس کے ذریعے ہوگی تو اس اولاد کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے جب دو پارٹوں میں آدمی بڑھ جاتا ہے، 3 بچے اس سے ہو گئے، 2 بچے اس سے ہو گئے، تو اب وہ کمانے میں لگا رہتا ہے کہ ان کے بھی اخراجات پورے کرنے، ان کے بھی، یہ بھی اسکول جائیں گے، وہ بھی جائیں گے، تو پھر وہ تربیت کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، یا تو ایک طرف کے بچوں کی طرف زیادہ، دوسرے کی طرف کم، یا اللہ توکل چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی، تو جو باپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر پاتے، اور اس میں نقصان ہوتا ہے۔ میں باقاعدہ تربیت اولاد پر بھی ہمارا ایک درس ہوگا، اس میں اور توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس پر بھی غور کر لیں کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس چونکہ میں مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اتنے جھگڑے پھڈے آتے ہیں، ایک زوجہ کو کچھ پتہ ہوتا ہے، دوسری کو اپنی پراپرٹی یا چیزوں کا نہیں بتایا ہوتا، وہ فوراً قبضہ کر لیتی ہے۔ دینی تربیت تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ خوف خدا رکھے کہ وارث کو اس کی وراثت دی جائے، نہیں، وہ ہڑپ کر جاتی ہے، ادھر وہ بیوی لڑ رہی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے میرے بچوں کو زیادہ مل جائے، اور حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، یہ شعور نہیں دیا اور نہ خود شعور پیدا کیا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو وہ آپس میں لڑتے ہیں اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کا منبع، اس نفرتوں کا منبع مرکز ان کی خلاف حکمت پالیسیز ہوتی ہیں، بس اپنی خواہشات پوری کرنا اور بغیر سوچے سمجھے کا عملی قدم اٹھانا، اور بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک زوجہ کے ساتھ شوہر کو ناانصافی کرتا ہے تو وہ اولاد اس باپ سے باغی ہو جاتی ہے، اپنے طرز عمل سے خود اپنی اولاد کو بدتمیزیوں کی طرف، بغاوت کی طرف لے جانا، یہ بچوں کی تو آخرت کی بربادی ہے۔ آپ والد ہیں، آپ کا ادب اور احترام واجب، لیکن آپ نے خود تربیت نہیں کی، ماں نے نفرت ڈال دی دل میں، اور اس طرح تباہیاں بہت متوجہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم دوسری شادی کے منکر نہیں ہیں، لیکن صرف کسی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، میڈیا پر یا اپنے اطراف میں کسی مولوی صاحب کی تقریر سن کر ان کی ترغیبات پر آپ شادی کر لی آپ نے،
تو ان تمام چیزوں پر بھی توجہ رکھیں ورنہ زندگی بہت ہی تلخ ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ نساء کی 19 نمبر آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے کچھ معاملات کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو۔ ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن، اور عورتوں کو اس لیے اپنے پاس نہ روک لو تاکہ تم ان سے وہ چیز لے لو، ان میں سے بعض چیز لے لو جو تم نے ان کو دی ہے، یعنی مہر اپنے قبضے میں لینے کی نیت سے عورت کو نہ روکو۔ تفصیل میں عرض کرتا ہوں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لائیں کوئی ایسی بری چیز جو واضح طور پر ہے، فاحشہ مبینہ، بے حیائی، کھلی بے حیائی کے ان کا معاملہ ہو۔ وعاشرہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، پس اگر تم عورتوں کو اپنے ازواج کو ناپسند کرتے ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ تو اس کا پہلا حصہ ہے کہ ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو۔ تو یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں، کہ بعض اوقات کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتا، جو قریبی لوگ ہوتے تھے وہ اس بیوہ کی وراثت پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے اور اس کی شادی ہی نہیں کرتے تھے تاکہ یہ وراثت کہیں اور نہ چلی جائے، یا اس سے خود شادی کر لیتے تھے اور سارا مال ہڑپ کر لیا کرتے تھے، اور یا پھر شادی کرتے لیکن کسی اور سے شادی کی، وراثت اپنے پاس رکھ لی، نان نفقہ نہیں دیتے تھے، مہر نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ بہرحال یہ تو وراثت کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے ضمن میں چونکہ آ گیا تو اپنی زوجہ کے مال لے لیتے ہیں، وراثت زبردستی قبضے میں کر لیتے ہیں اور زبردستی گویا کہ اس مال کے وارث ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک عورت کی اپنی پاکٹ منی ہے، اس کو کسی ذریعے سے مال ملا ہے، چاہے وراثت میں ملا ہو، کسی نے گفٹ دیا ہے کوئی سالگرہ وغیرہ کے اندر، یا اس کے میکے کی طرف سے آئے تھے مہمان، اس کے رشتہ دار، انہوں نے جیسے پیسے وغیرہ دے جاتے ہیں، یہ عورت کا ہے، اس پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی مرضی سے دے دے ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح جو بہنیں ہماری جاب کرتی ہیں اور شوہر کی اجازت سے ہی کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات شوہر حضرات کہتے ہیں کہ تمہاری سیلری پہ میرا پورا حق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ عورت کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات شوہر حضرات نے کہا کہ تم جاب کرتی ہو، اب گھر کے سارے خرچے تم نکالو، اور میں جو ہوں اپنے پیسہ کہیں پہ بھی خرچ کروں، تو وہ اپنے بھائی بہنوں کو دیتا رہتا ہے، اور بیوی کی جاب سے آنے والے پیسے سے یوٹیلیٹی بلز ادا ہو رہے ہیں، بچوں کی فیسز ادا ہو رہی ہیں، گھر کا راشن ڈل رہا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ گھر کا نان نفقہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ عورت اگر اب پیسہ کما رہی ہے، چاہے وہ آپ کی اجازت سے، تو کوئی احسان نہیں ہے آپ کا کہ آپ کہیں کہ میں نے چونکہ اجازت دی ہے تو تمہاری سیلری مجھے ملے گی۔ نہ دیں آپ اجازت۔ اگر اجازت نہیں دیتے اور عورت کو سخت ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ جاب بھی نہیں کر سکتی، وہ ٹھیک ہے گھر میں رہے۔ اور اگر آپ نے اجازت دی ہے تو پھر یہ بلیک میلنگ نہیں ہوگی کہ میں نے اجازت دی ہے، تمہارے مال پہ سارا میرا حق ہے اور گھر کا خرچہ تم چلاؤ۔ ہاں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ تم بانٹ لو خرچہ، کچھ میں، بہت اچھی بات ہے، چلیں دونوں میاں بیوی کر رہے ہیں، اپنے گھر کا ہی کر رہے ہیں، اس کو میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن ایک ہے کہ عورت راضی نہیں ہے، شوہر زبردستی اس کے سارے مال پہ قبضہ کر لے، سیلری چھین لے، بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ عورت کا حق ہے، وہ عورت کی سیلری ہے۔ اس طرح کو کوئی بہن ٹیوشن پڑھا رہی ہیں گھر کے اندر، آن لائن کوئی کام کر رہی ہیں، کپڑے وغیرہ سیتی ہیں، کوئی گھر میں چیز بنا کے بیچتی ہیں، اس کا پیسہ آتا ہے، وہ صرف بیوی کا ہے، شوہر کا نہیں ہے۔ لہذا اگر عورت راضی نہیں ہے تو شوہر زبردستی اس سے نہیں چھین سکتا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میری ضرورت ہے مجھے دے دو۔ اور یہ جو صورتحال ہے کہ اب میں اپنی سیلری اپنی خرچ کروں گا، تمہیں کرنا ہوگا، بالکل غلط۔ نان نفقہ آپ پہ واجب ہے، بیوی پر واجب نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لہٰذا یہاں تک علماء نے لکھا کہ مثلا کہ شوہر بے روزگار ہے، بیوی جاب کرتی ہے اور گھر کا خرچہ اٹھاتی ہے، تو ذمہ داری تو شوہر کی ہے۔ لہٰذا یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، یہ ڈیل ہو سکتی ہے کہ عورت یہ کہے
کہ جب تک آپ بے روزگار ہیں اور گھر کا خرچہ نہیں اٹھاتے، میں اٹھا رہی ہوں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسعت دے گا تو پھر آپ کو مجھے یہ لوٹانا ہوگا۔ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر بالکل جب اس کو اللہ پیسہ دے گا تو یہ تمام عرصے کا پیسہ بیوی کو لوٹانا ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس لیے شرعی احکام سیکھنے چاہیے۔ ہم لوگ شرعی احکام نہیں سیکھتے اور کہتے ہیں میرا گھر ہے، میری مرضی ہے۔ نہیں، ہم اپنی شرعی احکام میں اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جہاں پر شرعی احکام ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے وہاں ہم اپنی پرسنل لائف کے لیے کوئی فیصلے کر سکتے ہیں، ورنہ وہی فرمان عالی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر گھر کے آپ سرپرست ہیں تو آپ اللہ رسول کو انتہائی معمولی سمجھتے ہوئے، احکام کو کمتر سمجھتے ہوئے ان کو پیچھے کر دیں اور خود آگے بڑھ کر کہیں کہ میرے فیصلے چلیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کل کو اگر آپ کی بیوی باغی ہو جاتی ہے، بچے باغی ہو جاتے ہیں، خلاف شرع امور کی طرف جاتے ہیں تو آپ کس کا سہارا لیں گے؟ یقیناً شریعت کا سہارا لیں گے۔ اب آپ نے تو خود ایک روش قائم کی کہ جب اپنا مطلب حل کرنے کی باری آئی، جب آپ کو اپنے ذاتی مفادات نظر آئے تو آپ نے شریعت کو حقیر اور معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو اب اسی سنت کو یہاں پر بھی آنے دیں۔ بیوی بھی پھر ٹھیک ہے آپ کو چھوڑ دے، بچے چھوڑ دیں، کان سے پکڑ کے آپ کو گھر سے باہر نکال دیں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں غلط ہے۔ تو جب وہ خلاف شرع کر رہے ہیں غلط ہے تو آپ بھی خلاف شرع امر نہ کریں۔ اور اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بڑی ذہانت دکھائیں، آپ تکبر اور غرور میں آ جائیں اور بڑے پن کا مظاہرہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں عاجزی اختیار کرنا، سرنڈر کر دینا، اس کو سر تسلیم خم کر دینا، اس کو دل سے مان لینا، یہی سمجھداری ہے۔ ورنہ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ شیطان نے ہی سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کے مقابلے میں سرکشی کی اور کھڑا ہو گیا۔ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب فرما لیا، اس کا خیال رکھیں۔ اور ضمناً میں یہ 2 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ عورتوں کو وراثت سے بعض اوقات، جسے زمانہ جاہلیت میں بھی بتایا، محروم کرتے ہیں، آج ہمارے دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کو بعض لوگ بالکل وراثت نہیں دیتے، اپنی بہنوں کو نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بہنوں کی تو شادی ہو گئی، اگر وراثت دیں گے، خاندانی زمینیں ہیں تو یہ چلی جائیں گی اس طرف۔ بھائی چلی جائیں، والد صاحب فوت ہوئے ہیں، بیٹیوں کا حق ہے، دیں ان کو زمینیں، دیں ان کو گولڈ، دیں ان کو پیسہ، وہ ان کا حق ہے، اللہ نے تقسیم فرمائی، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ بعض لوگ برملا کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ کوئی کافر کے گھر والے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کے ہاں تو دیا جاتا ہے۔ اسلام میں تو بچیوں کا حصہ رکھا ہے، آپ نے کہاں سے بات کہہ دی کہ ہمارے گھر میں نہیں دیا جاتا؟ گھر میں نہیں دیا جاتا تو بڑا غلط قسم کا گھر ہے آپ کا۔ اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی، خدا نخواستہ اللہ کی لعنت نازل ہوگی کہ آپ نے ایک حقدار کو اس کے حق سے محروم رکھا۔ اور یہاں نہیں دیں گے تو میدان محشر میں دیں گے آپ، وہاں چمڑیاں ادھڑ دی جائیں گی، وہاں بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی بچی کو جہیز میں سب کچھ دے دیا ہے، تو اپنے بچوں کو وصیت کر دیتے ہیں کہ بہنوں کو کچھ مت دینا، ان کو میں نے جہیز میں دے دیا ہے۔ بالکل غلط۔ زندگی میں آپ جو کچھ دیتے ہیں وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، ہبہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت تو بنتی ہی مرنے کے بعد ہے۔ جب آدمی مرے گا تب وہ مال وراثت بنے گا اور پھر حقداروں کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی الٹی سیدھی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یا وصیت نہیں کی تو جیسے والدہ زندہ ہیں، والد صاحب فوت ہو گئے، وہ بلا لیں گے سب کو، بھئی دیکھو بیٹیو تمہارے بھائی شادی شدہ ہیں، سب فیملی لے کے چل رہے ہیں، تم تو گھر والی ہو گئی ہو، اپنا حصہ معاف کر دو۔ وہ امی ایسا پریشر ڈالتی ہیں کہ وہ بہنیں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں لیکن خاموش ہو جاتی ہیں، وہ اپنا حق چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو امی کہیں گی جاؤ دودھ نہیں بخشوں گی، بھائی کہیں گے بھئی بڑی عجیب و غریب ہے، بھائیوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، اور اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں، وراثتیں دبا لی جاتی ہیں۔ یہاں یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں، جب تک وراثت تقسیم نہ ہو کسی وارث کو بھی اپنا حصہ معاف کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ وراثت کی تقسیم حق شرع ہے، لہٰذا ان کو پہلے ان کے حوالے کریں اپنے بہنوں کے، پھر کہیں اگر تم چاہو تو بھائیوں کو دے دو، پھر وہ بہنیں دے دیں تو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے،
اور اگر نہ دینا چاہیں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، ان کو ٹارچر نہیں کر سکتے، ان سے روڈلی رویہ نہیں رکھ سکتے، ان سے اظہار ناراضگی کرنا گناہ ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں، ان کا حق ہے، ان کو دیں، ختم بات۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، 31,041 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ابطل میراثا، جس نے باطل کیا کسی میراث کو، تو فرضہ اللہ فی کتابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس پر لازم کر دیا ہے کہ ابطل اللہ میراث، من ابطل میراثا فرضہ اللہ فی کتابہ، جس نے کسی ایسی میراث کو باطل کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض رکھا تھا کہ یہ دینی ہے، تو ابدل اللہ میراثہ من الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو باطل کر دے گا، یعنی جنت سے اس کو محروم کرے گا۔ ابن ماجہ 2703 نمبر حدیث پاک میں اور مزید وضاحت کے ساتھ ہے کہ رحمت کونین فرماتے ہیں کہ من فر من میراث وارثہ، جو اپنے وارث کی میراث سے راہ فرار اختیار کرے، یعنی اس کو ادا نہ کرے، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جنت سے اس کی میراث کو قطع کر دے گا، کاٹ دے گا، یعنی یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے ذرا وہ بھائی درس حاصل کریں، وہ لوگ درس حاصل کریں جنہوں نے اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنی پھوپھیوں، اپنی خالاؤں کے وراثت دبا لی ہیں اور خود بیٹھ کے کھا رہے ہیں، دکانوں کے کرائے آ رہے ہیں، مکان کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، پلاٹوں پہ بنگلے بنائے ہوئے ہیں، ان کو حق نہیں دے رہے۔ یہ خوشیاں زیادہ عرصہ آپ کو راس نہیں آئیں گی، اور آپ کی اولاد بھی بھگتے گی، آپ بھی بھگتیں گے۔ میدان محشر میں آپ کی نیکیاں نکال کر، ہو سکتا ہے اگر اللہ ناراض ہوا آپ جہنم میں ہوں گے، اور یہ دنیا کے عارضی مزے تو سب ختم ہو جائیں گے، اور وہ جن کو آپ نے تنگ کیا، ان کو ڈپریشن میں مبتلا کیا، ان کو صدمات دیے، وہ خوشی خوشی پوری فیملی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے مال و متاع کو چھوڑیں، ان کے اپنے پیسے دیں، چاہے وہ کروڑوں کی اربوں کی زمین ہو، ان کے حوالے کریں، بالکل وہ ان کا حق ہے۔ خاندانی زمین اور فلاں زمین، خاندانی زمینیں کیا دے رہی ہیں آپ کو؟ یہ کیا ہے اس خاندانی زمین؟ خاندانی زمین کا مطلب کہ جب خاندانی زمین سامنے آئے گی تو نہ آپ اللہ کی پرواہ کریں گے، نہ رسول کی، نہ اسلام کی، نہ قرآن کی، نہ آخرت کی۔ اتنی عزیز ہیں آپ کو یہ خاندانی زمین ہے کہ اس کے بدلے آپ جنت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ گلے میں آ جائیں گی۔ وہاں میدان محشر میں کہے گا خاندانی زمین کہاں ہے؟ وہاں تو نہ خاندان اچھا لگے گا، نہ خاندانی زمین اچھی لگے گی، کیونکہ وہاں آدمی اپنے گناہوں اور اس طرح کی گئی کوتاہیوں میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جس نے جس کی وراثت دبائی ہے فوراً سے پیشتر اس کو ادا کرے، ورنہ مارا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم ان عورتوں کو نہ روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے لو اس کا کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعض اوقات شوہر نے مثلا بیوی کو مہر دیا، اور مہر میں بعض اوقات بڑی رقم ہوتی ہے، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے یہ مہر کی رقم لوں، یہ مجھے دے دے اور میں اس سے جان چھڑاؤں۔ اب اس کا طریقہ کیا کرتا ہے کہ وہ تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، روڈلی رویہ، کبھی مار پیٹ، گالی گلوچ، اور کبھی غیر عورتوں سے مراسم، دیگر چیزیں، یعنی حتیٰ کہ یہ مجبور ہو جائے کہ خود یہ کہے کہ بھئی میری جان چھوڑو۔ اب جان چھوڑنے دو طرح ہو سکتا ہے، ایک طلاق سے، ایک خلع سے۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے بغیر پیسوں کے طلاق دینا، اور خلع کا مطلب ہوتا ہے پیسوں کے بدلے طلاق جو ہوتی ہے، اس کو خلع کہتے ہیں۔ تو اس میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا عورت کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے کہ وہ خود یہ آفر کرے کہ مہر لو، مجھے طلاق دو، میری جان چھوڑو۔ یہ عورت کہے میری جان چھوڑو، طلاق دو، تو شوہر کہے کہ نہیں، خلع دوں گا، مال میرا واپس کرو، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ یہ جو رویہ ہے کہ ایک انسان کے لیے عرصہ حیات کو اتنا تنگ کر دینا، اتنا اس کو ذلیل کرنا، اتنا ٹارچر کرنا کہ خود وہ خلع لینے پر مجبور ہو جائے اور اس طرح مہر واپس لے لیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہاں یہ فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ کوئی واضح وہ گمراہی، بے حیائی کا کام کریں عورتیں، تب یہ پاسبل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ زوجہ ایک ایسی ہے
کہ جو فرض کر لیں کہ اس نے غیر مردوں سے مراسم یا خدا نخواستہ زنا ہی کر لیا اور شوہر نہیں رکھنا چاہتا اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا، عورت بھی راضی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو، تو وہ پھر آفر کرے کہ پھر میں خلا دوں گا، میرا مہر واپس کرو اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس میں چونکہ قصور عورت کا ہے اس لیے یہ خلا ویلڈ ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنا مہر واپس لے کر عورت کو آزاد کر دے۔ اسی طریقے سے اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر عورت کسی بھی لحاظ سے شوہر کے لیے انتہائی باعث تکلیف بن رہی ہو، زبان کی بہت تیز ہے، نمازیں نہیں پڑھتی ہے، گھر والوں کو تنگ کرتی ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی ہے، گھر کا ایک ماحول خراب کر دیا ہے، اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر یہ کہے کہ تم مجھے میرا مال دے دو مہر، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عورت کا قصور ہو، مرد کا قصور نہ ہو، اور پھر عورت خود ہی آفر کر دے یا شوہر آفر کرے، کہ عورت کہہ دے مثلا کہ مجھے یہ تم لو مال، خلا لو اور مجھے جان چھوڑ دو، ٹھیک ہے پھر لینا صحیح ہے، اللہ سے اسی طرح استثناء کیا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ جوازی صورت بنتی ہے۔ یا شوہر اسے کہے کہ میں ویسے تمہیں طلاق نہیں دیتا لیکن مجھے میرا مہر واپس کر دو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، عورت اس پر راضی ہو جائے، تو جب قصور عورت کی طرف سے ہو تو پھر اس طریقے سے ڈیل کرنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت دونوں کا قصور ہوتا ہے اور باہم رضامندی سے وہ طلاق یا خلا کے معاملات کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں جو ہے پہلی والی صورت کہ اتنا عورت کو فیڈ اپ کر دینا کہ وہ خود کہے مجھے طلاق دو اور پھر شوہر فوراً کہے کہ ایسے نہیں دوں گا، میرا مہر واپس کرو پھر میں تمہیں دیتا ہوں، تو چونکہ پری پلان آپ نے اس کو تنگ کیا ہے، اس کو ایک زندگی کو اذیت ناک بنایا ہے، اس لیے آپ گناہ گار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ارشاد فرمایا کہ عورتیں جب تمہارے نکاح کے اندر ہوں تو ان سے نان نفقے کے معاملے میں، رویے برتاؤ، حقوق زوجیت کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے اپنے گھر والوں کے معاملے میں ایک مرد کو بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، چونکہ خطاب مردوں سے ہے اس لیے میں مرد کی طرف سے کرنا، ورنہ عورت کو بھی اپنے گھر کے معاملے میں بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ بعض گھروں میں ایسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بیوی کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، گالی گلوچ کرنا، بچوں کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے بے عزت کر دینا، ایسے سے جملے کہنا تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تم تو پاؤں کی جوتی ہو، ہم حاکم ہیں تم محکومہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر زیادہ ڈانٹنا اور بہت دیر تک ڈانٹتے رہنا، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ رمضان میں خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ مزید اچھا سلوک کرنا چاہیے، وہ آپ کے بچے پیدا کرتی ہیں، وہ آپ کو سکون عطا کرتی ہیں، آپ کی کتنے سارے گھر کے کام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، افطار بناتی ہیں، سحری بناتی ہیں اور دیگر معاملات، تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ آپ جب اس کی طرف دیکھیں تو پیار سے دیکھ لیں۔ اور ہمارے یہاں ہمیشہ سخت لہجہ، روڈلی رویہ ہر جگہ نہیں ہوتا، مطلب جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، باہر سے آئے تو کوئی پیار سے بات نہیں کی، کوئی تحفہ لے کر نہیں آ رہے، یعنی کہ عجیب و غریب گھر کا ماحول بنایا ہوا، بچے بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ جی ماں باپ کھچے کھچے سے ہیں، لہجہ تلخ سے ہیں، اور کبھی تو لڑیں گے اور سامنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پپو امی سے کو روٹی بنا دیں، پھر امی بولے گی پپو ابا سے کہہ دو آٹا نہیں ہے، بھائی ڈائریکٹ کہہ دو نا، تو وہ بچے بیچارے بیچ میں برج بنے ہوتے ہیں اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، غلط طریقہ کار ہے۔ ہر خدا را جو مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں، میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، ذرا اپنے رویے پر غور کریں، اپنے گھر کے اوپر غور کریں، آنکھیں بند کر لیں اور سوچئے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے خلاف شرع باعث اذیت تو نہیں بن رہے۔ کیا آپ ایک اچھے شوہر ہیں؟ اچھا شوہر کون ہوتا ہے؟ پیار کرنے والا، کیئر کرنے والا، جذبات و احساسات کا خیال رکھنے والا، تحفہ تحائف دینے والا، اپنے زوجہ کو بھی وقت دینے والا، جب زوجہ دیکھے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو، پیار بھری نظروں سے دیکھے، یہ ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، اس سے بچے بھی ذرا خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات مرد کہتا ہے، بیوی کہتی میرے سر میں درد ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو
ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن بعض مرد ایسے ہوتے ہیں، ہے تو بھائی دوا کھا لو، میرے تو خود سر میں درد ہے۔ اگر آپ یہاں پیار ہمدردی کا اظہار کر دیتے، اچھا طبیعت خراب ہے، چلو ڈاکٹر کے لیے چلتے ہیں، چلو میں سر پہ کوئی چیز لگا دیتا ہوں، سر دبا دیتا ہوں، کتنی اچھی بات تھی۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، تلخ رویہ، جھڑکنے والا، لے جا، پھر نان نفقے کے اندر یعنی خرچہ وغیرہ دینے میں اللہ نے اگر نہ دیا ہو، چلیں ایک الگ بات ہے، بیوی کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، دیا ہے لیکن خواہ تنگ کرنا، خرچہ مانگ رہی ہے بیوی، اچھا کل لے لینا، پرسوں لے لینا، گھر میں کبھی آٹا ختم، کبھی نمک ختم، بیچاری پڑوسیوں سے مانگ رہی ہے، یہ چیزیں رویے اچھے نہیں ہوتے۔ تو نان نفقے کے بارے میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک رہائش، ایک کھانا پینا، ایک لباس۔ اس میں اب شوہر کو اپنی وسعت کے مطابق گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر تم اپنی ازواج کو، ان عورتوں کو ناپسند کرو تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ تو بعض اوقات ایک آدمی اپنی زوجہ کی، اور یہ ہماری بڑی میجر مسٹیک ہے، کہ صرف خرابیوں پہ توجہ کرتا ہے، بد اخلاق ہے، وقت پہ برتن نہیں دھوئے، اس نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، فلاں وقت میں یہ کہا تھا۔ اچھا بھائی کوئی اچھائیاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو وہ اس طریقے سے جب ان نیگیٹو چیزوں پہ سوچتا رہتا ہے، اور شیطان خاص طور پہ ڈالتا رہتا ہے، تو دل میں ایک کراہت اور نفرت سے پیدا ہوتی ہے، اور آدمی اس عورت سے ملنے والے تمام فوائد کو فراموش کر دیتا ہے، اور پھر طلاق کے اقدام میں جلدی کرتا ہے۔ اکثر میں نے مردوں کا طلاق کے بعد یہ معاملہ دیکھا ہے کہ وہ پچھتاتے ہیں، کیونکہ جب جدا، پہلے تو ایسے نظر آتا ہے یہ سب سے بری ہے، اس کو چھوڑوں گا تو زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جب چھوڑ دیتے ہیں تو چونکہ اس عورت سے ملنے والے بینیفٹس پہ اس کی نگاہ نہیں ہوتی، وہ ذہن میں نہیں آتے، کیونکہ شیطان وہ تو یاد ہی نہیں دلائے گا، یاد دلائیں گے تو پھر ہم دوبارہ مل سکتے ہیں۔ اس لیے وہ سب بھول کر جب نیگیٹو چیزوں کو دیکھ دیکھ کے آدمی عملی قدم اٹھا لیتا ہے، اس کے بعد پھر جب جدا ہو جاتے ہیں پھر اس کو یاد آتی ہے، ہاں یہ بھی تو فائدہ تھا، یہ بھی تو فائدہ تھا، یہ بھی تو فائدہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پر اگر تمہارے دل میں بیویوں کی کراہت، نفرت پیدا ہو جائے تو جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے جدا کر دو۔ ایسا نہ کرو، بلکہ غور و تفکر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو، اس پہلو پہ توجہ کرو، کیونکہ اگر توجہ نہیں کرو گے تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ تو ذرا غور کریں۔ اس لیے میں اکثر اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک قلم ڈائری لے لیں، اور آپ سب کو بھی میں عرض کر رہا ہوں، ایک قلم ڈائری لے لیں۔ مثلا شوہر حضرات جو ہیں پہلے وہ ایسا کریں، اپنی بیوی کی پازیٹیو چیزیں لکھیں، اور جو آپ کو اس سے فائدے پہنچ رہے ہیں وہ لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا وہ آپ بیمار ہوتے ہیں، بڑا خیال کرتی ہے، آپ نے لکھا بھی بیماری میں بڑا خیال رکھتی ہے، مسکرا کر ملتی ہے، کھانا وقت پہ بناتی ہے، یا کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، ڈسٹنگ کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، میرے جوتے پالش کر دیتی ہے، کبھی میں بیمار ہوتا ہوں بڑی تیمارداری کرتی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پیسے دے دیتی ہے، میرے راز کی حفاظت کرتی ہے، وفادار ہے، کسی غیر مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ یہ سارے آپ نے پازیٹیو لکھ لیے۔ پھر جو آپ کے ذہن میں وہ جو شیطان ڈال رہا ہے، یہ دیکھو یہ ایسی بولتی ہے، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، وہ نیگیٹو بھی لکھ لیں۔ اس کے بعد ذرا دونوں پر غور کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، نیگیٹو کم ہوتی ہیں، یا نیگیٹو زیادہ ہوتی ہیں، پازیٹیو کم، لیکن اس پازیٹیو میں کم کے باوجود اتنی زبردست چیزیں ہوتی ہیں کہ اس تمام نیگیٹو چیزوں پر غالب آ جائیں۔ پھر اچھی طرح سوچیں کہ اگر آپ نے صرف نیگیٹو چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کیا تو ان بینیفٹ سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ایسی میں اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شوہر کے بارے میں جب آپ کے ذہن میں منفی خیالات آنا شروع ہوں، دل میں آپ نفرت اور کراہت سی محسوس کریں، تو ایک ڈائری لے کر بیٹھ جائیں، اس کے بھی اسی طرح پازیٹیو چیزیں لکھیں، جو آپ کو نیگیٹو محسوس ہو رہی ہیں وہ بھی لکھیں، اور اچھی طرح غور و تفکر کریں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بہت سی بہنوں کے شوہر دوسروں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، ایک دو وصف میں خرابی ہوتی ہے، لیکن دوسری جہت سے دیکھیں تو دوسرے شوہروں کے مقابلے میں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن عورتیں بس وہی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے شیئر کیا، کزن نے کہا رہا چھوڑو اس کو، شوہر کو، یہ تو مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو وہ صرف نیگیٹو چیزوں پہ نگاہ رہی، پازیٹیوٹی کو چھوڑ دیا اور عملی قدم اٹھا لیا۔ اور میں نے طلاقوں کے بعد مردوں کو کم، اپنی بہنوں کو، عورتوں کو زبردست پچھتاتے ہوئے دیکھا۔ خدا را
کوئی شوبز والا ناراض بھی نہ ہو۔ ہماری بچیاں بعض اوقات شوبز سے تعلق رکھنے والی کسی خاتون کو یا میڈیا پر آنے والی کسی خاتون کو اپنا اس معاملے میں رول ماڈل بنا لیتی ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے شوہر نے تنگ کیا تھا، انہیں چھوڑ دیا، اور کہتی ہے میں تو سروائیو کر رہی ہوں سنگل۔ ٹھیک ہے، وہ کر سکتی ہوں گی، ان میں ہمت ہوگی، ان کے پاس حالات ہیں، حالات موافق ہیں، انہیں ایسے افراد مل گئے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا آپ کو بھی حاصل ہوں گی؟ تو ہماری بہنیں جلد بازی کرتی ہیں، طلاق کے مطالبے میں طلاق لے لیتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں۔ یہ بھی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بہن کہتی ہے اس سے میں جان چھڑاؤں، میں دوسرے شخص سے نکاح کروں گی، مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس علم غیب ہے کہ آپ نے یہ جان لیا کہ دوسرا شخص ان تمام خرابیوں اور کوتاہیوں سے پاک و صاف ہی ہوگا؟ ہو سکتا ہے جو آپ کے شوہر میں برے وصف میں وہ اس میں نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ ہوں۔ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، یہ مثال بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات ایک شوہر کو چھوڑا تھا چند بری باتوں کی وجہ سے جو آپ کو بری لگیں، حالانکہ اوصاف حمیدہ بہت سارے تھے، پھر دوسری شادی کر لی، وہ اتنا برا آیا کہ اس میں اوصاف حمیدہ دو اور برائیاں بھری ہوئی، پھر عورت پچھتاتی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اسی سے بھی آپ طلاق لیں گے؟ اس سے اگر آپ نے طلاق لی، پہلے ہی مطلق عورت کا ہمارے معاشرے میں اس کو ایک عجیب سی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ہر بچی کا قصور نہیں ہوتا، بعض اوقات سسرال والوں کا قصور ہوتا ہے، یہ بھی غلط رویہ ہے، لیکن عورتوں کی زبان تو کوئی بند نہیں کر سکتا، لوگوں کی سوچوں کو پر تو ہم تالے نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتے ہیں لڑکی میں قصور ہوگا تبھی گھر نہیں بسا سکی، چلیں جی ہو گیا، دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ اب دو چیزیں، یا تو آپ برداشت کرو، اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ اذیت ناک زندگی برداشت کرو، یا یہاں پر بھی آپ علم بغاوت اٹھا کے طلاق لو۔ یہاں لے لی خدا نخواستہ، پھر تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، بھائی یہ تو ہم تو پہلے سوچ رہے تھے سسرال والوں کا قصور، اب تو کنفرم ہے اسی کا ہے، تو اس کو شوق ہے، شادی کرتی ہے طلاق لیتی۔ تو اتنی میں نے عورتوں کو دیکھا ہے وہ بعد میں پچھتاتی ہیں کہ نہیں میرا پہلا شوہر بہت اچھا تھا، میں نے خواہ طلاق لی، لڑائی جھگڑا کیا دوسرے سے، کہ اب تو مفتی صاحب زندگی جہنم بن چکی ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض شوہر گالیاں بکتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دیگر چیزیں بری چیز ہے، ہم بھی منع کریں گے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، کبھی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، لیکن ان کو ہٹا کر باقی کی دفعہ سوچیں کیا اس میں اچھی چیزیں ہیں؟ تو بعض اوقات بہت اچھے اوصاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان وقتی طور پہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں کوشش کریں ان کو چینج کریں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، شوہر میاں بیوی دونوں آپس میں کہیں تم تھوڑا سا یہ چینج کر لو، یہ باعث تکلیف ہے، یہ میں تبدیل کر لیتا ہوں، پیار سے رہتے ہیں، انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس باتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ نے جو کچھ سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام اپنے جو شادی شدہ بہن بھائی جو مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، میں ان سب سے اولاً گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، آپ جیسا رویہ اختیار کریں گے آپ کے بچے ویسے ہی چلیں گے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے سینے پہ چڑھ کر بدتمیزیاں کرتی ہے، سختی سے کلام کرتی ہے، شاؤٹنگ کرتی ہے، آپ کی بچی یہی سیکھے گی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ کرے گی، اس کا گھر کیسے بسے گا؟ اور ایک مرد اگر ایسا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے اور کسی اور کی بچی کی زندگی کو عذاب بنا دے۔ اور یہ کس نے کیا؟ باپ نے۔ یہ بچی کیوں خراب ہوئی؟ ماں کی وجہ سے۔ اتنے مقدس رشتوں نے اپنے بچوں کو ایک تکلیف دہ زندگی کا راستہ دکھایا، بہت حیرت ہوتی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، اچھے رول ماڈل بنیں، پیار والا ماحول بنائیں۔ سیکنڈ جو ہے وہ انمیرڈ حضرات سے میری گزارش ہے، جتنے بچے بچیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ مطلب وہ جو شادی کے قابل ہیں، بہت چھوٹے چھوٹوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو شادی کے قابل ہیں، کچھ عرصے بعد شادی کا ارادہ ہے، آپ اپنی ایک فیملی پلاننگ کریں۔ اچھا، فیملی پلاننگ کا لفظ دوسری طرف چلا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے گھر میں اگر آپ ماحول موافق نہیں پاتے ہیں، والدہ والد کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کبھی والد کی ناانصافی، کبھی والدہ آگے بڑھ جاتی ہیں، خاندان میں دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو نوٹ کیا کریں، انہیں لکھ لیں ڈائری کے اندر ایسے کوڈ ورڈ میں کہ نگاہ نہ پڑے، ورنہ ماں باپ کہیں گے ہماری عیب لکھتے ہو تم۔ کوڈ ورڈز میں لکھ لیں اور ذہن بنائیں کہ یہ جو کچھ ہمارے گھر میں ہوا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی اذیت ناک ہوئی، جس کی وجہ سے ہم بھی اپنی تعمیری صلاحیتوں کو تقریباً کھو بیٹھے، اسکول میں گئے تو گھر کے جھگڑے یاد آ رہے ہیں اور نہ پڑھائی میں دل لگ رہا ہے نہ کچھ، تو اب یہ ساری چیزیں میں اپنی فیملی میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔
اپنی فیملی کو کیسے مجھے لے کے چلنا ہے، کیسے ہمیں پیارا محبت کا ماحول بنانا ہے، کیسے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے، ان کی دنیا کیسے بہتر کرنی ہے، آخرت کیسے بہتر کرنی ہے، اس کے بارے میں سوچیں اور غور کریں۔ میری یہ کتاب قرب الہی اس سلسلے میں ایک بہترین رہنما ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں نے بعض مقامات پر یہ تمام چیزیں سمجھائی ہیں اچھی طریقے سے، اور چونکہ ریٹن فارم میں ہے، آپ سنتے ہیں، بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے، گھر میں کتاب کو رکھیں، جب ایسا ہو اس کو پڑھ لیں۔ اس میں بہت اچھی گائیڈ لائن ہے مختلف شعبہ زندگی کے بارے میں، حتیٰ کہ بیوی اور ماں کے جو جھگڑے ہو جاتے ہیں کیسے اعتدال قائم کرنا ہے، کہ نوجوان کو کیا کرنا ہے، اس طرح ان میرڈ آدمی کو کیسے اپنے مستقبل میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ تقریباً چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اور ایک آدمی کو اچھا بننے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ ضروری ہے، کہ جب آپ اچھے ہوں گے تو آپ اچھے مربی بھی ہیں، اچھی تربیت بھی کر سکتے ہو، تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب ضرور لیں، اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میاں بیوی کے معاملات کے سلسلے کا ایک تیسرا درس میں چاہ رہا تھا کہ کچھ آیات اور شامل کر لیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ شاید کوئی پرانا چل رہا ہے، یہ نیا درس قرآن ہے، 8واں درس قرآن ہے، اور آج انشاءاللہ چند پہلو رہ گئے تھے، کچھ آیات تھیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میاں بیوی سے تعلق سے متعلق ان پر بھی ہم تھوڑا سا کلام کر لیں۔ تو لہذا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 آج آپ کی خدمت میں پہلے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے عورتوں پر، مرد کو، یہاں عورت سے مراد ازواج ہیں اور مرد سے مراد شوہر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بیوی کے اوپر تھوڑی سی فوقیت عطا فرمائی ہے، اس کو حاکم کی طرح بنایا ہے اور عورت کو محکومہ کی طرح بنایا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا خیال کرتا ہے، اور محکوم کون ہوتا ہے جو اپنے آقا کا حکم مانتا ہے۔ یہ ہے پازیٹیو اس کا ایک تصور، جو بعض اوقات ہماری بہنیں کہتی ہیں اللہ نے مردوں کو حاکم بنا دیا، ہمیں کیا کیا، اور یہ فلاں فلاں بغاوت کے سے الفاظ کہتی ہیں، اور مرد بھی غلط اس کا تصور قائم کر کے کہ ہم تو حاکم ہیں، تو حاکم کا مطلب آپ ظالم حاکم ہیں یا عادل حاکم ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیوی کو سب کچھ کرنا جائز ہے، ماریں پیٹیں گالیاں بکیں حقیر سمجھیں کیونکہ ہم حاکم ہیں۔ غلط۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، تو مرد حاکم عادل والا رویہ اختیار کرے، جو اپنی رعایا کا خیال کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، اور عورت کو چونکہ محکومہ بنایا، وہ اپنے شوہر کا ادب کرے، احترام کرے اور اس کا خیال رکھے۔ کہ یاد رکھیں کہ مرد کا حق عورت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے۔ اور جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے، میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ بعض اوقات آپ کے ذہنوں کو بغاوت کی طرف مائل کیا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے افعال پر، اس کی حکمتوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اچھا بندہ وہی ہے کہ جو اپنے رب کا کہنا مانے، اور اس کی حکمتیں اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تو سر تسلیم خم کر لے۔ میں ماں باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، کتنے فیصلے آپ ایسے کرتے ہیں جن کی حکمتیں آپ کے بچوں کو پتہ نہیں ہوتی، نہ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بعض چیزیں چھپا کے ہی بچوں کو، بیٹا ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، وہاں نکاح کرنا ہے، وہاں نہیں کرنا۔ اب آپ کے بچے اگر کہیں، آپ کے باغی ہو جائیں، بدتمیزی کریں اور کہیں کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو دکھ ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے بیٹا ابھی چھوٹے ہو، ذرا بڑے ہو جاؤ، ذرا ہماری حکمت سمجھ جاؤ گے نا، پھر انشاءاللہ تم بھی یہی فیصلہ کرو گے۔ اس لیے ہم چونکہ علم میں کم ہوتے ہیں، قصور عقل بھی ہے، باغی لوگ بہت ہو گئے ہیں جو شریعت کے اوپر برملا فریڈم آف اسپیچ کے نام پر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہر ایک آدمی آ گیا ہے، اور ہمارے کو سننے کے بھی عادی ہیں، وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے عورتوں کو باغی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کیوں ایسا کیا؟ کیوں کا سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، شیطان کو، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن پیدا اس نے کر دیا شیطان نے، اور کیوں کیا، اور اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، قیامت تک کے لیے لعنتی بنایا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی ہوتی، یا لوگوں کی باتیں سن کر ہماری طبیعت ایسی ہو جاتی ہے،
لیکن وہ خلاف شرع ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے خلاف جاری ہوتی ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور سوچیں کہ میں بندی ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے جو میرے لیے فیصلہ کیا مجھے قبول، بس۔ پھر یوں سوچیں اگر میرے بچے ہوں اور میں صحیح اس کے لیے فیصلہ کروں، ان کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور وہ اسی طرح مجھ سے باغی ہو جائیں اور مجھ پر ٹونٹنگ کریں، تو کیا میں اس کو پسند کروں گی؟ نہیں۔ تو جب نہیں کریں گی تو اپنے رب کے لیے بھی اس کو پسند نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یعنی اتنا اللہ نے شوہر کا مقام رکھا ہے، عورت کو اس مقام کو سمجھنا ہوگا۔ ایک بچی تھی، وہ شادی نہیں کرتی تھی، تو اس کے اولیاء سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے، تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مرد کا عورت پر کیا حق ہے، یعنی شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی مثال سرکار نے دی جو طبیعت اس کو ناپسند کرے، اور مراد یہ ہے کہ اگر شوہر میں خرابیاں بھی ہوں، وہ موافق طبیعت نہ ہو، تب بھی عورت صبر و تحمل کرے، یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ برداشت کرے اتنی۔ تو اس بچی نے کہا بس یہی بات ہے کہ میں اس حق کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیرنٹس سے فرمایا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے چیز کہ شوہر کا بڑا حق ہوتا ہے، لیکن ہاں وہی جو وہ ڈس بیلنس والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ شوہر حضرات بھی کہیں سے سن کر آ گئے، اب یہ تو دیکھ لیا کہ میرا حق ہے، لیکن میں نے اوپر آپ کو پچھلے درس کے اندر ذکر کیا تھا وعاشرہن بالمعروف کے تحت کہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو یعنی آپ کو حاکم ہونا تو یاد رہا، باقی اپنا رویہ، بد اخلاقیاں، ظلم، ناانصافی، ایک انسان کو حقیر سمجھنا، تکبر، غرور، کیا اس کا آپ کو آخرت میں انعام ملے گا؟ یہ بھی خرابی ہوتی ہے، دونوں جانب سے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اور حقوق زوجیت کے معاملے میں تو شوہر کو بہت زیادہ حق دیا گیا ہے، کیونکہ عورت باطنی لحاظ سے مضبوط ہوتی ہے اور ہم مرد کمزور ہوتے ہیں۔ مرد جلدی برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اور فطرت اور طبیعت یہ تو اللہ نے ہی بنائی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو مرد حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے، حرام کی طرف نہ بڑھے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب بیوی کوآپریٹ کرے گی۔ اور اگر بیوی کوآپریشن نہیں کرتی ہے مثال کے طور پر، تو شیطان مرد کے ذہن میں غیر عورتوں کا خیال ڈال سکتا ہے، تو جو ایک بڑا مقصد تھا نکاح کا کہ اپنے باطنی تقاضے کو حلال طریقے سے پورا کرنا، وہ دوبارہ اس کی طرف جانے لگا تو قصوروار عورت کہلائے گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اور زوجہ کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے، اور وہ عورت انکار کر دے تو اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک واپس نہ آئے اس پہ فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ تو اس سے اچھا، اب اس میں پہلی بات سمجھ لیں، اگر بیوی کی مثلا موڈ نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے طبیعت ایسی، تو پیار سے محبت سے منع کرے، طبیعت خراب ہے، حالت روزہ میں، جیسے دن ہے حالت روزہ میں، رمضان کا روزہ چل رہا ہے تو لازم بات ہے منع کرنا فرض ہوگا۔ اس طرح کے کوئی آزار ہیں تو ایک الگ بات ہے، یہ پھر اس وعید کے تحت نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ جی میں بس کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں کر رہی، میں نہیں آ رہی، یا بعض اوقات بلیک میل کرتی ہیں کہ مجھے فلاں سوٹ لا کر دو، نہیں بس اب میں ناراض ہو گئی، اب وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، نہیں، نخرے، اپنا بستری علیحدہ کر لیا، کروٹ بدل کے لیٹ رہی ہیں۔ میری بہنوں ایسی حرکتیں نہ کریں، یہ آپ کے لیے آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اگر مرد عورت کو اپنے پاس بلائے تو اسے چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر آئے، حتیٰ کہ اگر وہ تنور پر روٹی بنا رہی تھی نا تو روٹی چھوڑ کر آ جائے۔ تو اس لیے اس معاملے میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اور شوہر کو اہمیت دینی چاہیے۔ جب اللہ نے مرد کو حاکم بنا دیا، عورت کو محکومہ بنایا، لیکن ہم نے مفہوم آپ کو سمجھایا، تو پھر بہنوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جسٹ اپوزٹ کرنے کی کوشش کریں کہ میں حاکمہ ہو جاؤں اور یہ میرا محکوم ہو جائے، بالکل میرے اشاروں کے اوپر چلے۔ یہ جو بعض بہنیں عاملین کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو بالکل بکری بنا دو،
کہ میں گلے میں پٹا ڈالوں، جہاں کھینچ کے لے کے جاؤں وہاں پہ چلا جائے۔ تو اس طرح کی کوششیں کرنا یہ مزاج شرع کے خلاف کوشش ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو بدلنے کا ایک معاملہ ہے کہ وہ تو حاکم بنائے، آپ محکوم بنا رہے ہیں۔ اور بعض بہنوں نے چونکہ بہت سے کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ شوہر کو محکوم کی طرح سمجھنے لگ جاتی ہیں، مثلا وہ ذرا بڑے خاندان کی ہیں، اعلیٰ خاندان کی، شوہر کا خاندان ویسا نہیں تھا، رویے بدل لیتی ہیں۔ ان کے پاس مال زیادہ ہے، ان کے پاس کم، حسن و جمال بہت خوبصورت بہت ہیں، شوہر واجبی شکل کا ہے تو نخرے بہت زیادہ۔ اسی طرح وہ جاب کرتی ہیں، شوہر بے روزگار ہے تو احسانات جتانا اور اس کو محکوم سمجھنا، تم برتن دھو، یہ کرو، فلاں کرو، یہ چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اعلیٰ خاندان کی ہیں، خوبصورت ہیں، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اگر آپ کے پاس آپ کے بھائی بہن بڑے پاورفل ہیں، اونچے اونچے مناصب پر ہیں، لیکن جو اللہ نے منصب دیا ہے اس منصب کو آپ کم نہیں کر سکتی، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ جب عورت کے ذہن میں بڑے پن کا تصور آتا ہے تو وہ شوہر کے ساتھ ایک نوکر والا سلوک کرتی ہے، بعض اوقات لہجہ سخت ہوتا ہے، تحقیری الفاظ ہوتے ہیں، جھڑکتی ہے، ڈانٹتی ہے، اگر وہ کچھ کہنے لگتا ہے تو اطاعت نہیں کرتی، نصیحت نہیں مانتی، کہنا نہیں مانتی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ۔ یہ مزاج شرع کے بالکل خلاف ہے، ہرگز ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں بیان فرمایا کہ بہت ساری وجوہات ہیں شوہر کی فضیلت کی، لیکن یہاں کچھ لکھی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما، ان چیزوں کے سبب، فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جن کے ذریعے اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی۔ مثلا مرد کی عقل جو ہے وہ زیادہ کامل ہوتی ہے، عورت کی تھوڑی سی ناقص ہوتی ہے۔ اس میں بھی بہنیں برا مان جاتی ہیں کہ ناقصات العقل حدیث کے اندر آیا۔ دیکھیں، عقل ایک نور کا نام ہے جو دماغ کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اس کے ذریعے اچھائی برائی، نیکی بدی، صحیح غلط، گندگی صفائی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ نور عقل جانوروں کے اندر نہیں ہوتا، اسی لیے آپ دیکھیں وہ گندگی کے اندر بیٹھے ہوں گے، گندگی میں منہ مار رہے ہوں گے، سب کچھ، کیونکہ عقل نہیں ہوتی۔ اب جو مرد ہے یہ نور کیا اس میں زیادہ ہے عورتوں میں کم ہے؟ یہ اصل بات نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات عورت کی عقل مرد کی عقل سے بہت زبردست زیادہ ہوتی ہے، جیسے میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زبردست قسم کی عالمہ اور مجتہدہ تھیں، اس امت کے لاکھوں مردوں سے زیادہ آپ کی سمجھ بوجھ تھی۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نور ہوتا ہے، مرد جو ہوتا ہے اکثر اس کے جذبات، اس کے احساسات وہ عقل کے تابع ہوتے ہیں، اور ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے جذبات، ان کی فیلنگز اکثر وہ غالب آ جاتی ہیں اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتیں منتقم مزاج بہت زیادہ ہوتی ہیں، ذہن کہہ رہا ہوتا ہے انتقام نہ لو، الٹا نقصان ہوتی، نہیں میں تو کر کے چھوڑوں گی، وہی باطنی چیز سامنے آ رہی ہے، باطن غالب آ گیا، جذبات اور فیلنگز غالب آ گئے، عقل مغلوب ہو گئی۔ یہ ہے اصل میں ناقصات العقل کا ایک تصور، کہ عورتوں کے جذبات اکثر ان کے ذہن پر غالب آ جاتے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ نور صحیح کام نہیں کرتا اور وہ غلط فیصلے کر لیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر خواتین شادی طلاق کے بعد پچھتاتی نظر آتی ہیں۔ جس وقت معاملات گھر کے چل رہے تھے، لوگ سمجھا بھی رہے تھے، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، کیوں؟ وہ فیلنگز، جذبات، احساسات وہ عقل پر غالب، میں نہیں مانوں گی، بس چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یہاں تک میں نے دیکھا کہ شوہر، ایک بہن نے کہا کہ میں نے شوہر سے کہا جھگڑا ہو رہا تو مجھے 2 طلاق، اس نے ایک دی، دوسری بھی دو، اس نے دوسری دے دی، تیسری بھی دو، اس نے تیسری بھی دے دی۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگی پھر میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ یعنی پھر احساس ہو یہ میں نے کیا کر دیا، اس کا مطلب وہ عقل ابھی کام نہیں کر رہی تھی، جذبات، احساسات، فیلنگز۔ تو میں اپنی تمام محترم بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، جب بھی کوئی اس قسم کے معاملات ہوں، خصوصاً ہم چونکہ شوہر کی بات کر رہے ہیں، اپنی عقل کو اپنے جذبات کے تابع نہ کریں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اور اپنی مشاورت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ ایسی عورتوں کے ساتھ نہ رکھیں جو آپ کو بھڑکائیں شوہر کے خلاف اور فیصلوں میں جلد بازی کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہماری بہنیں چونکہ احساسات اور جذبات، فیلنگز اور جو باطنی تقاضے ہیں اکثر ان کے تابع ہو جاتی ہیں، ان کو تسلیم کر کے اپنی عقل کو ذرا مغلوب کر لیتی ہیں، تو اس لیے فیصلے غلط ہوتے ہیں اور جلد بازی کے اندر ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہیں فوراً ہو جائے۔ ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کو زمین پہ لٹا لیا
اور چھری اس کے گردن کے اوپر رکھ دی اور میں نے کہا دو مجھے 3 طلاقیں، اس نے ڈر کے تینوں طلاقیں دے دی۔ تو کیا وہ سب طلاقیں ہو گئی؟ تو بالکل ہو گئی۔ کوئی بم تو نہیں پھٹیں گے کہ 3 غوری میزائل آ کے گریں گے تو طلاقیں ہوں گی۔ تو وہ اس طریقے سے عورت، اور پھر وہ بعد میں پچھتانا، افسوس کرنا۔ اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو مردوں میں عقل زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر غلبہ دیا ہے۔ اچھا، یہ جب ہم کہتے ہیں نا مردوں کی عقل زیادہ عورتوں کی کم، یہ بھی یاد رکھیے گا ایک اجتماعی طور پر معاملات ہوتے ہیں، یعنی ایک جنرل طور پہ، ورنہ فرد لے لیں اگر مثلا میں نے اکثر مشاہدہ کیا ہے 16 سال کی بچی ہو اور 16 سال کا لڑکا لے لیں، بچی شارپ ہوگی، لڑکا بدھو ہوگا، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ بچی بہت سوچتی ہیں، یعنی کہ عقل بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے فیصلے عقل کے ساتھ ہوتے ہیں، جذبات غالب نہیں ہوتا۔ عورتوں کے فیصلے اکثر جذبات سے مغلوب ہو کر ہوتے ہیں، عقل دب جاتی ہے اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جسٹ اپوزٹ بھی ہوتے ہیں، بعض بہنیں بہت اچھا سوچ کے، سمجھ کے، مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرتی ہیں، مرد جلد بازی کرتا ہے۔ لیکن وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر، اجمالی طور پر، ایک جنرل طور پر ہم جب کوئی بات کہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مرد کی عقل کامل ہے۔ اسی طرح جہاد مرد کریں گے، عورت نہیں، اس میں فوقیت حاصل ہے۔ پھر نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی، عورتوں میں نہیں۔ خلافت، خلیفہ ہونا، امام ہونا، جیسے مسجد میں امام ہوتے ہیں، مردوں کے لیے ہے۔ اذان مرد دے سکتے ہیں، عورت نہیں۔ حدود و قصاص کی گواہی کے قابل ہونا، مردوں کو فوقیت حاصل ہے۔ وراثت میں بیٹے کا بیٹی سے 2 گنا حصہ رکھا جانا، یہ بھی اشارہ ہے اس طرف۔ ایسی طلاق اور خلا کا اصلاً اختیار شوہر کے ہاتھ میں دیا ہے، بیوی کے نہیں۔ بعض بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا طلاق کا؟ ارے بہن، میرے پاس ہر تیسرا مسئلہ طلاق کا آ رہا ہے، ہر تیسرا مسئلہ۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو تیسرا نہیں، ہر دوسرا پہلے ہی ہوتا، یعنی ہر مسئلہ ایسے ہی ہوتا۔ 3 مہینے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، 6 مہینے میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ بچیاں جو ہیں، جو بیچاری خود فیصلے کی طرف آ جاتی ہیں، وہ تو اس طرح گھر خراب کر لیتی ہیں۔ اچھا ہے کہ مردوں کے حوالے کیا گیا تو کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرولڈ ہے، پھر بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا، یہ تو ذرا غصے ہوتی ہیں اور فوراً طلاق دے کے ختم کر دیتی۔ اس لیے اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح نسب باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، ماں کی طرف نہیں ہوتا۔ اور پورے ماہ نماز اور روزے کا مرد قابل ہوتا ہے، عورت اپنے حیض وغیرہ کی وجہ سے نماز روزے سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ گویا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ بعض ایسے امور جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فوقیت دیتا ہے، انہی امور کی بنا پر شوہر کو بیویوں پر فوقیت دی، جو میں نے تفصیل آپ کو بتائی۔ دوسری وجہ اللہ بیان فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ان اموالوں کے بدلے جو یہ بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی نان نفقہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا اصلاً شوہر کے ذمہ ہے۔ رہائش، گھر بار، رہائش، کھانا پینا، لباس، شوہر کیسے کما کر لائے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے، حلال سے کمائے، لیکن بیوی گھر میں ہوگی وہ لے کر آئے گا، اسے اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری بہنیں غور کریں کہ آپ گھر میں رہ کر بہت سی چیزوں میں قربانی دے رہی ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ کا شوہر بھی بڑی قربانیاں دے رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ بہت گالیاں بک رہے ہیں، دھوپ میں بیچارے ہیں، ذلت برداشت کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن وہ برداشت کرتے ہیں کیوں؟ گھر میں بیوی بچے ہیں، کچھ لے کر جانا اپنی بیوی بچوں کے لیے، انہیں بھوکا نہیں سلانا۔ مرد بڑی قربانی بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مرد کی ہر بات کو بالکل عورت نظر انداز کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب عورتوں کے بارے میں فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس نیک عورتیں وہ ہیں۔ اب میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، وہ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیک عورتیں وہ ہیں، آپ اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ ہم وضاحت بھی کریں گے، ذرا غور کریں۔ فَالصَّالِحَاتُ، نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو اللہ، رسول اور شوہر کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ کس کی؟ اپنی عزت کی، اپنے شوہر کے گھر کی، شوہر کے رازوں کی، اور اس کی جو بھی امانتیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کرنے والی ہیں جیسا کہ جن کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔
تو یہ ہے ایک اچھی عورت کی صفات بیان فرمائیں کہ ایک تو نیک عورت ہوگی، وہ نیک اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو، فرض پورا کرتی ہے، واجب پورے کرتی ہے، سنت موقدہ پڑھتی ہے، اور حرام مکروہ تحریمی اصاعت جو سنت موقدہ کا ترک کہلاتا ہے اس سے بچتی ہے، یعنی گناہوں سے بچتی ہے، نیک پرہیزگار عورت ہے، اور پھر فرما بردار اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کے، اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے۔ لیکن یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو حدیث سنا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے وہ کہنا نہیں مانتی جو گناہ پر مشتمل ہے، مثلا شوہر کہتا ہے کہ تم بے پردہ رہو، میرے دوستوں کے سامنے آ کر بیٹھو، تم میرے ساتھ بے پردہ باہر نکلو، تم اس گناہ میں میرے ساتھ تعاون کرو، تم یہ غلط کام کرو، تو یہ بالکل عورت منع کرے گی، اس پہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ لیکن جو جائز امور ہیں، جو صحیح باتیں ہیں، ان میں عورت کو کہنا ماننا چاہیے۔ یہ اس کی تعریف کی ہے اللہ نے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اس لیے فرما بردار بننی چاہیے۔ اور تیسرا، جن چیزوں کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو بس اس کا سب کچھ پھر اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اس کا مسکرانا، اس کی زینت، اس کا لباس، اس کی محبت، اس کی وفاداری اب شوہر کے لیے۔ اگر کوئی عورت اس میں خیانت کی مرتکبہ ہو رہی ہے تو وہ خائنہ ہے اور اس کو میدان محشر میں حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ شوہر کے مال کے اندر مال کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، بغیر شوہر کے پوچھے میکے میں دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، بالکل غلط ہے۔ اگر یقین ہے کہ شوہر اس سے ناراض ہوگا پھر تو دینا ہی گناہ ہے، اور یقین ہے بتا دوں گی ناراض نہیں ہوگا پھر بھی آدھا ثواب ہوتا ہے، آدھا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرے اس کے لیے آدھا ثواب ہے، اور اگر شوہر ناراض ہی ہوگا پھر تو حرام ہے، یہ چوری ہے، پھر تو پوچھ کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تم دے سکتے ہو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ اس طریقے سے مال خرچ کریں گی یہ غلط ہوتا ہے، بلکہ بعض عورتیں تو چوری کر لیتی ہیں، شوہر کی جیب سے نکال لیتی ہیں، فلاں اس کو پتہ نہیں چلے گا، جب شاپنگ کرنے جاؤں گی زیادہ لے لوں گی، تو یہ آپ چوری کر رہی ہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں ہوتی ہیں جو خدا نخواستہ غیر مردوں کے ساتھ مراسم قائم ہو گئے، ان سے مطلب یہ کہ گندی باتیں، غلط قسم کی باتیں، غلط معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ بھی شوہر کی امانت میں خیانت ہے بہت بڑی۔ حتیٰ کہ ہماری بہنیں بعض اوقات اچھے لباس پہن کے جیسے مکس گیدرنگ میں جاتی ہیں شادیوں کے اندر، تو بعض اوقات میل کزن سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کیسے لگ رہی ہوں میں، مجھے بتاؤ، وہ کہتا ہے بہت زبردست لگ رہی ہو۔ غلط ہے، یہ زینت آپ کو اپنے شوہر کے لیے کرنی ہے، دوسروں کو نہیں دکھانی، غیر نامحرم کو نہیں دکھانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اپنی سوچ اور فکر بنائیں۔ اگر کوئی عورت اس کے خلاف کرتی ہے اس کا مطلب ہے وہ ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر رہی جن کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ راز ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر بتاتا ہے کہ بھی میں نے یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اب عورت کو خود سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، راز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہ آپ کو یقین ہو کہ اگر میں سامنے والے کے جس نے مجھے بتائی ہے اس کے بتائے بغیر، اجازت کے بغیر کسی کو بتا دوں تو یہ ناراض ہوگا، بس سمجھ لیں یہ راز ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سامنے والا کہہ ہی دیتا ہے بعض اوقات یہ بات بتا رہا ہوں کسی کو کہنا نہیں، تو یہ تو پکا ہی راز ہو گیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا نہیں ہے، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کون سی بات کس کے سامنے کہنی ہے، کس کے نہیں کہنی۔ بعض میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو شوہر کی باتیں ہوں گی میکے جا کے بتا دیں گی ساری، اس بیچارے کی عزت خراب ہو جاتی ہے، میکے کے اندر ویلیو خراب ہو جاتی ہے۔ شوہر نے حالانکہ منع کیا تھا، تو یہ راز کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایسے شوہر پر بھی لازم ہے کہ اپنی بیوی کی باتیں جا کے اپنی ماں کو، بہنوں کو نہ بتائیں۔ بعض یہ گڈو پپو جو ہوتے ہیں نا بیچارے، جو بیوی نے بتایا جا کے وہاں بتا دیا، اور اس طرح گھر کے اندر کلیشز ہو جاتے ہیں اور دل دور ہو جاتے ہیں، اور یہ نامناسب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز کہ اپنے سسرال کی کوئی بات اپنی میکے میں ایسی نہ بتائیں کہ سسرال کی ویلیو، شوہر کی ویلیو گرے، یا شوہر کا کچھ سابقہ زندگی کا گناہ تھا اس نے بیان کر دیا، یا موجودہ کوئی ایسے کرائسس میں آ گیا، وہ ایسے معاملات ہو گئے، جیسے مثال کے طور پہ شوہر دوستوں کے ساتھ بہکائے میں آ کے شراب پی لی، وہ بیوی کو پتہ چل گیا، یہ ایک راز ہے۔ اگر وہ عادی نہیں ہے اس کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ اپنے جا کے میکے میں بتا دیں کہ آج تو ڈرنک کر کے آ گئے تھے اور یہ اور وہ جب بیچارہ آئے گا پورے میکے کے اندر اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے نہ رہے۔ تو اس طرح یہ رازوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور ہماری بہنیں اس میں بڑی کمزور ہیں، انہیں میکے والے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔
ساری چیزیں جا کے بتا دیں گے۔ اسی طرح شوہر کا جیسے میں نے کہا وہ گڈو پپو طبیعت ہوتی ہے، جو بھی امی فلاں یہ کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی، بہنوں کے درمیان بہنیں بھی کریدتی ہیں، بہت تیز ہوتی ہیں بہنیں، ناراض مت ہوئیے کہ جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں کہ وہ کریدتی ہیں تیری بیوی نے کیا کہا کیا نہیں، پھر وہ پوچھتی ہیں سنتی ہیں اور پھر اس کو رکھ لیتی ہیں، پھر جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا آپس میں پھر تانا مارتی ہیں تو نے ایسا کیا ایسا کیا۔ عورت کہتی ہے میں نے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ حضرت ہیں BBC لندن، انہوں نے یہ وہاں پہ جا کر سب باتیں بتا دی۔ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ یہ آیات پہلے ہو چکی ہے کسی ضمن میں اس پہ لیکن کنٹینیوسلی ہے تو اس پہ کلام کر لیتے ہیں۔ اور وہ عورتیں کہ اے مردو تمہیں خوف ہو ان کی نافرمانی کا، یعنی کوئی بھی زیادتی نافرمانی کا خوف ہو، تو پھر تم اولاً ان کو نصیحت کرو اور ان کو چھوڑ دو ان کی خوابگاہوں میں اور ان کو مارو۔ مراد یہ ہے کہ جب بیوی میں کوئی خراب بات ہو اور واقعی خلاف شرع ہو، مثلا وہ گالیاں بکتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، بڑوں سے بدتمیزی کرتی ہے، بچوں کو بیجا مارتی ہے، دنا دن بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار رہی ہے، شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہے، بے پردگی کر رہی ہے، تو اللہ نے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے پیار اور محبت سے اس کو نصیحت کرو۔ اگر نہیں مانتی تو اپنے بستر علیحدہ کر لو، اس کو بستر پہ چھوڑ دو کہ اس کو احساس ہو کہ شوہر ناراض ہو گیا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو تم مار سکتے ہو، لیکن مار کے اندر یاد رکھیں یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں یا کسی کو بھی جانور تک کو چہرے پہ مارنے سے منع کیا۔ اس کے علاوہ فرمایا ایسا نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے، ایسے نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے۔ لیکن خود ہمارے نبی کریم کی کیا عادت مبارکہ تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی اپنی زوجہ کو مارا نہ اپنے خادم کو مارا۔ یہ حکم اپنے مقام پر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس پر عمل ہی کریں، اور مار پیٹ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حکمت سے ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال شریعت کی طرف سے اگر بیوی اوور ہو رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے شوہر کہ میرے تھوڑا سا سختی کرنے سے یہ راہ راست کی طرف آ جائے گی، تو حکمتاً سیاستاً اس طرح کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ اس آپ کے رویے سے اطاعت کر لیں، اپنی برائی کو چھوڑ دیں، تو پھر ان کے اوپر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ بیوی نیک ہے، پرہیزگار ہے، تمام اس میں اچھا و صاف ہے، تو اس کے لیے تو پھر شروع سے یہ حکم ہوگا نا کہ ان کے لیے کوئی غلط چیز راستہ اختیار نہ کرو۔ اب اگر شوہر بیوی بہت ہی اچھی ہے اور شوہر غلطی کر رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، یا جو بھی مطلب غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک ہے کہ بیوی اچھی نہیں تھی، بری تھی، لیکن پھر وہ اچھائی کی طرف آ گئی، تو فرمایا کہ اب جب آ گئی ہے اب اس کے ساتھ کوئی ایسا کوئی چیز راستہ نہ ڈھونڈو کہ ان پر کوئی زیادتی کرو، کوئی چن چن کے چیزیں نکالو، اچھا آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت پہلے بری تھی اچھی ہو جائے، تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو۔ تو جو ازواج پہلے ہی آپ کے ساتھ کوآپریٹیو ہیں، وہ محنت کرتی ہیں، آپ کے بچوں کا خیال کرتی ہیں، آپ کو ہزارہا مصروفیات سے ذہنی طور پہ فارغ کر رکھا ہے، ان کی قدر نہیں کرتے آپ ان میں راستے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مجھے چھوٹی سی غلطی مل جائے تو میں اس کو ڈانٹوں، ماروں، بے عزت کروں، باہر کا غصہ اس کے اوپر بھڑاس نکالوں، بالکل غلط ہے۔ اس لیے آخر میں گزارش کرتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا بڑا ہے۔ یعنی علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پھر بھی اگر شوہر باز نہ آئے تو پھر یاد رکھو اللہ بلند و بالا اور بڑا ہے، وہ آخرت میں پکڑ دے گا اور سخت سزا دے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام جو ہمارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا رب اپنے دین کے قریب آئیے۔ ہر مرد کو، ہر عورت کو اپنے حقوق اور فرائض معلوم ہونے چاہیے۔ اگر میرا بس چلتا نا کسی طریقے سے تو میں اس وقت تک شادی نہ کرنے دیتا کسی کو جب تک کہ وہ حقوق زوجین کورس نہ کر لیتے، کیونکہ اس کے اندر میاں بیوی سے متعلق تمام باتوں کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہے۔ نکاح کس عورت سے کرنا چاہیے، نکاح کی کیا شرائط ہیں، مہر کے مسائل، پھر شوہر کا حق کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، بیوی کا حق کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، گھر میں کیسا رویہ ہوتا ہے، اولاد کی تربیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں،
پھر شوہر کی طرف سے نان نفقہ، پھر مہر کے مسائل، پھر خدا نخواستہ اگر طلاق کی نوبت ہے تو طلاق کے مسائل، خلع کے مسائل، شوہر فوت ہو گیا تو عدت اور سوگ کے مسائل، بچوں کے اگر سپریشن ہو جاتی ہے تو بچوں کا حق پرورش کے مسائل، یہ تمام حقوق زوجین کے اندر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کے جو جسمانی تعلق کے معاملات ہیں، یہ بھی یاد رکھیں شریعت نے اس میں ایک رہنمائی فراہم کی ہے۔ چونکہ ان معاملات میں ہمیں شرم آتی ہے معلوم کرتے ہوئے، یا کوئی جیسے معلوم کرتے ہیں تو لڑکا ہے اس نے دوستوں سے معلوم کر لیا، بچی کو کوئی اور سمجھا رہے ہیں، لیکن آج کل ہمارے ینگسٹرز خاص طور پر انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، میڈیا کے اوپر چیزیں دیکھ رہے ہیں، فحاشی بہت زیادہ ہے، تو یہ نہیں اس میں فیصلہ کر پاتے کہ شریعت کس کس چیز کی اجازت دیتی ہے، کس کی نہیں دیتی۔ تو اس لیے ان امور کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان میں بعض اوقات بہت خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک مرد اپنی ہی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، لیکن وہ حرام ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ وجہ ہوتی ہے سیکھا نہیں۔ تو حقوق زوجین میں یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ کورس آدمی کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ مجھے بہت سی چیزوں میں احتیاط کرنی ہے، اور اس کا یہ مسئلہ، اس کے مسئلہ، تو وہ زیادتی سے محفوظ ہو جاتا ہے، ظلم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے حضرات جنہوں نے جو پہلے شادی شدہ ہیں بعد میں یہ کورس کرتے ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بعد میں توبہ کرتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو عرصے دراز تک یہ غلطیاں کرتے رہے ہیں، تو ان کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے یہ کورس ہوتا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ کورس کریں، حقوق زوجین کورس، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور خصوصاً جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کی بیٹی ان میرڈ ہے، آپ کا بیٹا ان میرڈ ہے، ان کو یہ کورس ضرور کروائیں شادی سے پہلے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے، کہ بعض اوقات جب ہم یہ مسائل نہیں سکھاتے، طلاق کا معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ بعض اوقات شوہر کی زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق واقع ہو گئی، اور وہ میاں بیوی عرصہ دراز تک بغیر نکاح کے پھر ساتھ رہتے ہیں۔ تو کیا آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ آپ کا بیٹا خدا نخواستہ ایک ناجائز جسمانی تعلق میں مبتلا ہو؟ یا جن کی بچیاں ہیں، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی بچی سے کوئی معاذ اللہ ناجائز تعلق قائم کرے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں مفتی صاحب۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہوتا ہے اجنبی سے تعلق قائم کرنا، اس میں تو ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں، ہم کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ناپسند بھی کرتے ہیں۔ زیادہ خطرناک یہ ہے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں اور نکاح بریک ہو چکا ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا، اور اس میں جسمانی تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے، یہ دونوں بھی حلال سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، گھر والے بھی مطمئن ہوتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کریں، کیونکہ جیسے عقیدے کا مسئلہ ہے، اگر لڑکی کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، غلط تھاٹس ذہن کے اندر آ گئیں، ایمان زائل ہو گیا، نکاح بریک ہو جائے گا، اب ان کا ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ۔ طلاق کے الفاظ کہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن وہ ہوتی ہے کہ فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اب دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے جدید نکاح کرنا ہوگا، چاہے عدت میں چاہے عدت کے بعد۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں، جیسے وہ جھگڑا ہوا، لڑکے نے الفاظ پہ غور ہی نہیں کیا، لڑکی میکے چلی گئی، بٹھا لیا، بھائی چلو بیٹا چھوڑ دو، صلح کر لو، دیکھو بری بات ہے، یہ ادھر سے راضی ہو گئے، چلو جاؤ خوش رہو آباد رہو۔ نکاح کون کرے گا؟ یہ پتہ ہی نہیں کہ نکاح بریک تھا۔ اچھا، ان دونوں کو بھی اطلاع نہیں مل سکی، لڑکا لڑکی کو، کیونکہ انہوں نے مسائل نہیں سیکھے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بغیر نکاح کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے۔ تو یہ میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، میرے پاس اتنے کیسز آئیں، یقین کریں کہ 20 سال سے گھر میں زنا ہو رہے ہیں۔ اور آپ کہیں گے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جی، ایک بچے نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، تو اور زبان سے دیں، تو میں نے کہا تم نے مجھے تینوں طلاقیں دے دیں؟ اس نے کہا بے وقوف، زبان سے طلاق نہیں ہوتی، لکھ کر ہوتی ہے۔ حالانکہ اصل کیا ہے کہ زبان سے طلاق ہوتی ہے، لکھنا تو منہ کے بولنے کے قائم مقام ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا تھا کہ اسٹامپ پیپر پہ جب میں دوں گا، کوئی نوٹس بھیجوں گا تب ہوگی، ورنہ نہیں۔ لڑکی کہنے لگی مفتی صاحب ہم بھی جاہل، وہ بھی جاہل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ساتھ رہنے لگے۔ 20 سال گزرنے کے بعد وہ کہتی ہیں میں نے آپ کا پروگرام جب احکام شریعت دیکھا تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ اصل تو زبان سے طلاق ہوتی ہے، اور 3 طلاقیں دیں، تینوں ہو گئی، نکاح ختم تھا ہمارا، حلالہ کے بغیر تو ساتھ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ اب یاد رکھیں کہ اگر 3 طلاقیں شوہر دے دیتا ہے اور حلالہ نہ ہو تو یہ ان دونوں کا ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ۔ یہ ایسے جیسے محلے سے کوئی اجنبی عورت پکڑ کے آپ گھر میں رکھ لیں۔ جسمانی تعلق زنا خالص،
پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا، جن کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہوگا، یہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے، اور اتنے گھروں کے اندر ہو رہا ہے کچھ انتہا نہیں۔ اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، ہم دیکھیں جو آپ کو ترغیبات دیتے ہیں یہ کوئی پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے۔ میری کتابیں جتنی بھی میں ترغیب دیتا ہوں، میں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ان کتابوں سے مجھے کیا، میری اولاد کو میرے بعد بھی نفع کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی نفع آتا ہے وہ ہم مکتبے میں لگاتے ہیں، دین کے کام میں لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم کورسز وغیرہ کرواتے ہیں، چونکہ ٹیچر ایک ٹائم دیتا ہے، وہ فیس طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیسہ کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد ہے علم کی شمع روشن کرنا۔ اب ایک آدمی ٹائم دیتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے تمام دنیاوی معاملات چھوڑ کر وہ اس طرف آتا ہے، تو وہ فیس ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے، ورنہ یہ کوئی پیسہ کمانے کا ہمارا ذریعہ نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بچوں کی فیسز آپ ہزاروں کے روپوں کی تعداد میں دے دیتے ہیں، میں جانتا ہوں کتنی مہنگی مہنگی پڑھائیاں ہیں۔ اپنے دین کے لیے یہ نہ دیکھیں یہ پیسہ فلاں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے تو افورڈ کر سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ضرور توجہ رکھیں۔ میں جو اپنی بچیوں کی شادی کر چکے ہیں، کیا آپ نے شادی سے پہلے لڑکے سے یہ پوچھا تھا کہ بیٹا تمہیں شرعی مسائل آتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کس چیز سے نکاح بریک ہو جاتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے طلاق کی کتنی قسمیں؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ وہ کیوں؟ بھئی لڑکا کیا کرتا ہے، کتنا پیسہ کماتا ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، کس علاقے میں رہتا ہے، مکان اپنا ہے یا نہیں، لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ یعنی اللہ، رسول، قرآن، اسلام بالکل سائیڈ میں کر دو۔ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوتا ہے تو بھی ماشاءاللہ بچی پردہ کرتی ہے، ہمیں پردے والی بچی، جی ہاں، نماز پڑھتی ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے جی، قرآن پڑھا ہوا ہے نا جی، بہت اچھا ہے، حافظہ ہے ماشاءاللہ، اچھا عالمہ ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ چلو ایک عالمہ بچی ہے، واقعی علم ہے، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن صرف حافظہ ہو، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، یہ تینوں چیزیں تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ سارے شرعی مسائل بھی اس کو آتے ہوں۔ اس لیے کورس اچھا رہتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، بلکہ میں تو شادی شدہ حضرات سے جب ہم نے احکام شریعت پروگرام میں بیان کیا تو کتنے لوگوں نے، جن کی 20 25 سال سے شادی ہو گئی، انہوں نے مجھ سے رابطے کیے کہ مفتی صاحب ہمیں یاد پڑتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ لفظ میری زبان سے نکل گیا تھا جو آپ بتا رہے ہیں، فلاں، یعنی 10 20 سال پہلے۔ اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ پھر آدمی اپنی غلطی پر مطلع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی لا علمی کے ساتھ وہاں پہنچ کر پھر اپنے کسی گناہ پر مطلع ہونا کہ تم نے یہ قصور کیا تھا اور اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے، اور پھر پچھتاوا ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ایسے عملی قدم اٹھا لے کہ اپنی غلطی پر مطلع ہو کر توبہ کا موقع مل جائے اور انسان دنیا میں اس کا تدارک کر لے۔ ہمارا کام سمجھانا تھا۔ الحمدللہ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے آن لائن کورسز ہوتے ہیں، آپ اس کو جوائن کریں۔ انڈیویجولی طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے ٹائمنگ کے لحاظ سے، ہم وہ ٹیچر پرووائڈ کر دیں گے۔ گروپ میں پڑھنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں، اور گروپ کے اندر لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم کویسچن آنسر سیشن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر 60 70 کا گروپ ہے مثال کے طور پر اور 2 گھنٹے کی کلاس ہے، کویسچن سٹارٹ ہو جائیں تو ٹائم پورا اس میں نکل جائے گا، تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا آدمی باؤنڈ ہوتا ہے۔ انڈیویجولی طور پر آپ ٹیچر اگر لیتے ہیں تو وہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں، اردو میں پڑھنا ہے، انگلش میں پڑھنا ہے، میل ٹیچر چاہیے، فیمیل ٹیچر چاہیے، کون سا آپ کو کورس کرنا ہے وہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے میرا مشورہ ہوتا ہے فرض علوم کورس سب سے پہلے کریں، اور اس کے بعد پھر جو چھوٹے کورسز ہیں ان کو بھی آپ تفصیل کے ساتھ کر لیں۔ ضروری کورسز ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، خود کفیل ہو جائیں گے مسائل کے اندر، اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی عالم بنیں، مفتی بنیں، ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں۔ اب یہ آن لائن اسکالر کورس تو نہیں ہو رہا، لیکن مارننگ میں ہوتا ہے، ایوننگ میں ہوتا ہے، کراچی کے اندر ہوتا ہے، اور سولجر بازار میں ہماری اکیڈمی ہے، اور یہ فزیکلی کلاسز ہوتی ہیں۔ دور رہنے والے بہرحال فی الحال اسکالر کورس میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میری بڑی اکیڈمی کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جیسے کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر میں پورا اس کا ایک لائحہ عمل تیار کروں گا، اور پورے ورلڈ سے ہم دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ میں خود بھی پڑھاؤں گا۔ اس کے اندر عالم اور مفتی کورس کرائیں گے، میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے ہوگا۔ تو فزیکلی طور پر جو قریب والے لوگ ہیں، کراچی کے اندر رہتے ہیں، آپ آئیے، مارننگ میں پڑھیں، ایوننگ میں پڑھیں۔ سنڈے کلاسز ہوتی ہے، اونلی 3 آورس کی ہوتی ہے، ایک 11 سے 1 ہوتی ہے، اس میں ایڈمیشن لے لیں۔ 2 سے 5 کے درمیان ہوتی ہے،
یہ اسکالر کورس کے ہوتی ہے، یعنی عالم مفتی کورس کا ہے۔ تو ہاں، اور اس کے علاوہ آن لائن کورسز ہیں، میں آپ کو بارہا ہی دعوت دیتا ہوں، میری تدبر قرآن تفسیر قرآن ہے یوٹیوب پہ، وہ دیکھیں، درس بخاری دیکھیں، احکام شریعت دیکھیں، قرب الہی لیں، ہر گھر کی ضرورت ہے، طہارت کے مسائل و احکام کتاب لیں، بہت ہی بیسٹ ہے۔ ہر میری بہن جو مجھے سن رہی ہے، اگر مجھے بھائی سمجھتی ہے نا، یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ بھائی کو دعا دیں گی، اتنے اس میں مسائل ہیں جو عورتیں اس کے خلاف چل کر گناہ گار ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہماری بس خواہش یہ ہے میری کوئی بہن جہالت کی وجہ سے نہ پھنسے، میرا کوئی بھائی جہالت کی وجہ سے نہ پھنسے، بس ہم اتنا علم چاہتے ہیں کہ عام ہو۔ اور اسی طریقے سے جو روزہ، تراویح اور اعتکاف اور عید پر، یہ 4 موضوعات پر مشتمل کتاب ہے، شاید اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کو بھی آپ لیں، اس کو پڑھیں، بہت ہی آسان سوالاً جواباً بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کا درس کریں اور پڑھ کر مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی آپ سے پوچھے، چونکہ شروع میں فہرست ہے، مثلا کسی نے کہا یار میں نے روزے میں بھولے سے کھا پی لیا، آپ نے فہرست دیکھی، اس میں لکھا ہوگا بھولے سے روزہ توڑنا کیسا، تو آپ وہ صفحہ کھولیں، دیکھیں مسئلہ کیا ہے، بتا دیں۔ اس طریقے سے الحمدللہ آپ لوگوں کو مسائل بھی سکھا سکتے ہیں۔ یہ بک ضرور لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔